رمضان مہربان امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ 16واں روزہ دوسرا عشرہ آپ کو سٹی 41 کی ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ رمضان آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عبادات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دفعہ کا جو رمضان ہے پہلے 15 دن خصوصی طور پر جو ہے ہمیں بہت زیادہ ایک چانس کے طور پر، ایک اپرچونٹی کے طور پر ملے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی ہے اور اب چونکہ لاک ڈاؤن تھوڑا سا ریلیکس کر دیا گیا ہے، اب دیکھ رہے ہیں مارکیٹ جو ہے وہ بحال ہونے لگ گئی ہیں، تو لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، بیماری ختم نہیں ہوئی، تو ہمیں احتیاط جو ہے اتنی ہی کرنی ہوگی اور بلکہ زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، بازاروں میں رش بھی ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حکومتی SOPs کے اوپر جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو پریکاشنری میئرز ہیں، ان کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ الف اسلام شروع ہوا جاتا ہے۔ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں، بچوں کو بھی انگیج کرتے ہیں، ساتھ میں انوشے فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم انوشے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اور شرما رہی ہیں؟ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ محمد مومن الہی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مومن۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، چلیں اپنے اس سیگمنٹ کی شروعات کرتے ہیں۔ پیر صاحب، سیگمنٹ کی شروعات سے پہلے، ٹاپک بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج فتح مکہ کا بھی دن ہے، 16واں رمضان ہے، اور فتح مکہ جب ہوا، میں چاہ رہا ہوں کہ ٹاپک کے اوپر آنے سے پہلے، جو کہ ٹاپک میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں، آج نماز کا ٹاپک ہے، نماز پر آپ گفتگو کریں گے، اپنے بچوں سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی بھی دینی اسلامی تربیت جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے میں پیر صاحب چاہتا ہوں کہ آپ فتح مکہ کے واقعہ جو ہے نا، وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر ریپ اپ کر کے ذرا بچوں کو بتا دیجیے گا فتح مکہ کیسے ہوا، پچھلے 10 سال ہم نے کس طرح سے گزارے جو ہمارے صلح حدیبیہ کے تھے، اور اس 10 سالوں میں جو محنت ہمیں کرنی پڑی، جو مسلمانوں نے جو کیمپینز چلائیں، اس پر میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی آپ کے دشمن ہوئے کہ ہمارے الہوں کے مقابل میں ایک الہ لا کھڑا کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مکہ المکرمہ میں مشکلات کا ایک لمبا سفر ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جانا، عبادت کرتے ہوئے آپ پہ حضری ڈال دی جانی، طائف کے وادی میں آپ کے جسم کا لہو لہان ہونا، پھر یہاں تک کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا، پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر کا ہونا، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا ہونا، غزوہ احد کے بعد پھر صلح حدیبیہ کا ہونا، صلح حدیبیہ کے بعد ان شرائط کو جو باہم طے پائی تھی ان کو توڑنا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف جانا۔ جب مکہ المکرمہ میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے، 16 رمضان المبارک تھا، 10 جنوری تھی، اور ہجرت کا یہ 8واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ منادی کرنے والے کو یہ ارشاد فرما رہے تھے، بھی اعلان کر دیں جو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں ان کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں ان کے لیے امان ہے، جو حرم شریف کے اندر چلے جائیں ان کے لیے امان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت پڑے تھے ان سارے بتوں کو توڑ کر کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف فرمایا، اور اس دن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے سردار جو مکہ کے تھے وہ نگاہیں جھکا کے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو تمہارے ساتھ میں آج کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ خاموش زبانیں، وہ جن کا تکبر ختم نہیں ہوتا تھا، وہ جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ قطع کلامی کی معذرت، یہ وہی مکہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال پہلے، یعنی 16 رمضان آج سے 10 سال پہلے جب وہ صلح حدیبیہ ہوئی تو ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم حج کر رہے ہیں اور ہم سب جا رہے ہیں، اور سب گئے ساتھ میں صحابی، اور وہاں پر ان کو انٹر نہیں ہونے دیا، اس کے بعد ہم کس طرح سے انٹر ہوئے،
اور کس طرح سے فتح مکہ ہو. سبحان جی اللہ. اب وہ سامنے کھڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت وسیع ظرف اور عظیم بردبار بنایا تھا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرمایا. معاف کر دیا. اور اس وقت مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے کنجی بردار ان سے چابی لے کر رحمتیں ان پر دیکھیے کیسا فضل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی، اور ساتھ یہ خوشخبری دی کہ قیامت تک یہ تمہاری نسل میں یہ چابی رہے گی تمہارے پاس کعبۃ اللہ کی. اور اس وقت ایک منظر ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ حضرت بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور آزان دو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک تھوڑا سا اشارہ لکھا، انہوں نے حضرت بلال کی کیفیت کا ذکر کیا کہ سید الانبیاء جہاں بھی اذان پڑی ہے کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان پڑی ہے، اب تو کعبہ کی چھت پہ ہوں تو رخ کدھر کروں؟ فرمایا میری طرف اپنے رخ کر لو اور اذان دو. وہ بلال جو مکہ المکرمہ کی گلیوں میں غلام کی حیثیت سے تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹائے جاتے تھے، کوئلوں کے اوپر لٹائے جاتے تھے، وہ بلال جن کو امیہ کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر ان کو کھڑا کر کے لوگوں کو پیغام دیا. اور رخ جو ہے مصطفیٰ کی طرف ہے، غلام ہو مصطفیٰ کا تو پھر اس کو اس طرح بلندی ملتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اس کو چڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے. انوشا اور مومن کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں. آپ دونوں کو سمجھ لگی آج فتح مکہ کی سٹوری جو پیر صاحب نے بتائی؟ مومن آپ کو پتہ لگی؟ ابھی تھوڑی سمجھ نہیں آئی. چلیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، بچوں کو پتہ ہونی چاہیے سٹوریز ہمارے پاس کی. اب آتے ٹاپک کی طرف. جی. ہمارا ٹاپک ہے نماز. نماز کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ نماز کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس، نماز کب ہمیں گفٹ ملی اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس پہ میں چاہتا ہوں تو تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اور بچوں کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا. نماز پر اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس طرح ایمانیات میں توحید اہم ہے، لا الہ الا اللہ، اسی طرح عبادات میں نماز بڑی اہم ہے. نماز اصل میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان وہ جو ریلیشن ہے نا ابدیت کا، اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز بنائی گئی ہے، اور انسان کو پیدا بھی اسی لیے کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ وہ عبادت کا ایک طریقہ ہے. نماز کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نماز سبھی انبیاء کرام پڑھتے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ دین حنیف کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے. جو آپ عبادات غار ہرا میں جا کے فرماتے تھے، یہ وہ دین حنیف تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کے جو رواج دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچی تھی. پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے بعد معراج تک جو نماز خود اور صحابہ اکرام پڑھتے رہے ہیں وہ صبح اور شام کے وقت نماز ادا کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلی مرتبہ حرم شریف کے اندر اس وقت نماز ادا کی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. اور آپ نے جب ایمان لائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں سچا ہے؟ کیا آپ سچے نہیں سچے ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں سچا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ پھر ہم بے خوف ہو کر کیوں نماز نہ ادا کریں؟ تو آج ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز ادا کریں گے. تو وہ نماز جا کر حرم شریف کے اندر ادا کی گئی. پھر اس کے بعد جب معراج ہوئی تو معراج کی رات 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، فجر، ظہر، مغرب اور عشاء. یہ نمازیں اچھا معراج سے پہلے کتنی نمازیں تھیں؟ بچوں کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. صبح اور شام کے وقت نماز ادا کیا کرتے تھے. یعنی نماز تو شروع سے چلتی آ رہی تھی، لیکن اس وقت صبح کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اور ساتھ ہی صحابہ کرام دار ارقم کے اندر ہی سب جمع ہوا کرتے تھے اور وہیں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے. تو جب معراج ہوئی تو معراج کی رات 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو میں اپنے پیارے بچوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ معراج کی رات سے اگلا دن جو 27 رجب کا دن بنتا ہے، اس دن حضرت جبرائیل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دن نمازیں ادا کی. ہر نماز اس کے ابتدا وقت میں پہلے ادا کی، پھر دوسرے دن وہی ساری نمازیں انتہا وقت میں ادا کی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ
یہ وہ اوقات ہیں جن کے درمیان میں یہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. یعنی ہم اس وقت جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان کا ابتدا اور انتہا وقت، جس طرح فجر کی میں مثال دیتا ہوں، جس طرح سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل امین نے صبح صادق کے وقت بھی نماز ساتھ ادا کی اور اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت بھی نماز ادا کی. تو بتا دیا کہ اس کے درمیان جہاں جب جی چاہے مومن نماز پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا. بچوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اچھا انوشے، کیسی ہیں آپ کچھ بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ؟ کوئی کوشچن پوچھنا ہے آپ نے پیر صاحب سے؟ کوئی کوشچن نماز کے حوالے سے آپ کو؟ آپ نے کوئی کوشچن؟ اچھا آپ نے کچھ پوچھنا ہے جی. نماز کس عمر پہ فرض ہے؟ اچھا کس عمر میں فرض ہے؟ کس عمر میں فرض ہے؟ اس پر تو حدیث طیبہ میں سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز سکھاؤ. ایک حدیث طیبہ میں سکھانے کے الفاظ ہیں اور دوسری حدیث طیبہ میں ہے کہ اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاؤ. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس حدیث طیبہ کو اگر مفہوم کو سمجھنا ہو تو والدین کو نمازی ہونا پڑے گا. یعنی ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اٹھو جاؤ قرآن پڑھ کر آؤ، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، اور خود نماز نہیں پڑھتے. بچے اس وقت نمازی ہوں گے جب ماں باپ نمازی ہوں گے. ماں نمازی ہے تو بیٹی نمازی بنے گی، والد نمازی ہے تو بیٹا نمازی ہوگا. تو 3 سال کا ٹینڈیور ایسا ہے کہ جس میں تربیت کی جاتی ہے. ساتھ لے کر گئے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا اس نے کھڑے ایسے ہوتے ہیں، رکوع ایسے کرتے ہیں، سجود اس کو کہتے ہیں، قاعدہ یہ ہے، بیٹھنا ایسے ہے. وہ 3 سال میں سیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمر 10 سال کی ہو جائے پھر اگر نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو ضرب لگاؤ، سرزنش کرو، انہیں مارو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھے. اس لیے کہ جیسے ہی بلوغت کی عمر کو وہ پہنچیں گے تو ان کی تربیت ہو چکی ہوگی، ان کا ایک معمول بن چکا ہوگا اور پھر وہ معمول کے مطابق ہمیشہ. جو بچے تراویح کے دوران مساجد کے اندر ہوتے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا پہلا سیگمنٹ جاری ہے. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر جاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو چل رہی ہے نماز کے حوالے سے. پیر صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، 7 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. آپ کے پاس ایک مشرک آتا ہے. وہ کہتا ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. اس کو مسلمان کیا، وہ چلتا بنا، اس کو 2 نمازوں کی اجازت مل گئی. صحابہ کرام پوچھنے لگ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو 2 نمازیں دے دی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا فرمایا کہ اس کو 2 نمازوں کا مزہ تو چکھنے دو، یہ 5 کی طرف خود ہی آ جائے گا. یہ سویٹنس ہے نماز کی، یہ مٹھاس ہے نماز کی، یہ اٹیچمنٹ ہے نماز کی کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو. اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بہترین طریقہ تھا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور وہ نماز ہے. تو میرے خیال میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اس کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز قائم کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر ایک سستی اور کاہلی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ میرے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے کہ سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں ہم نمازوں کی پابندی اس طریقے سے کریں کہ اگلے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں؟ جی ایک تو جو آپ نے حدیث طیبہ سنائی بڑی خوبصورت، اور اس میں حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک روایت کی ہے اور ایک ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، اس میں 3 نمازوں کا ذکر ہے. جی میں 3 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہوں. تو یہاں صرف ایک بات کہہ کے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی اختیارات عطا فرمائے تھے. یعنی آپ کسی کے لیے چاہیں تو نمازیں کم بھی فرما سکتے تھے، جس طرح کی اس حدیث طیبہ میں تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرما رکھی تھی. اب اس کے بعد جو عبادت ہے اور نماز ہے،
نماز کے بارے میں آپ کو حدیث طیبہ ملے گی اس کی اہمیت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کلام اللہ پڑھے، یعنی قرآن پاک پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہو کہ چپکے چپکے سے اپنے رب سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ یعنی نماز ادا کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ بلکہ حدیث طیبہ ہے نا، اخبرنی عن الاحسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ حسن عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گویا تو عبادت ایسے کرے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم ایسے تو عبادت کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میں یہاں بڑی آسانی سے سننے والوں کو اور اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز وہ ہے یا تو آپ کو اللہ کی بارگاہ کی حضوری عطا کر دے گی، یا کم از کم یہ کیفیت ضرور ہوگی کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا پیر صاحب، بچے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اس وقت، ان سے بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وقت بڑا قلیل ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نماز کا طریقہ بچوں کے لیے ذرا خصوصی طور پر بتا دیجیے گا تاکہ ہمارے بچے جو ہے سو مستفید ہو سکیں۔ بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، انوشے بھی ہے، مومن بھی ہے، اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے نماز کا طریقہ ذرا واضح اچھا، اس میں میں نا بڑی جلدی میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے پہلا طہارت ہے، یعنی وضو کرنا اور غسل کرنا۔ اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، عورت کے لیے پورا بدن اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ فرض ہے، اور پورے بدن کو ڈھانپنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عین ہے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی جو نماز میں شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں کے باندھتے ہیں۔ اب میں جلدی میں ان کو 7 فرائض بتا دیتا ہوں نماز کے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرائض رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، جو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قیام، اور تیسرا فرض ہے قرات، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، مطلق قرات کرنا فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے 2 سجدے کرنا، اور چھٹا فرض ہے آخری رکعت میں قعدہ میں بیٹھنا، اور 7واں فرض ہے خروج بسنے ہی، یعنی سلام پھیر کر نماز سے باہر نکلنا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نماز میں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 سورت ملاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہیں، اور اگر فرائض آپ ادا کر رہے ہیں تو آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں، ان کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہیں۔ اور اگر آپ 2 رکعت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح ہم فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ہیں کہ دوسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز جمعہ کی بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرض جو ہیں، اور نماز عیدین میں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد قرات ہوتی ہے، رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ باقی عیدین کی نماز بھی اسی طرح ہی ادا کی جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اور ہمارے بچے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اس وقت یہ بھی بڑے مستفید ہوئے ہوں گے آپ کے نماز کے طریقہ کار سے۔ اچھا پیر صاحب، ایک رہنمائی کر دیجیے گا، جو بچے مسجدوں میں جاتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ تراویح کے لیے، ہم دیکھتے ہیں بڑے تو انگیج ہیں، ظاہری بات ہے، آپ نے اللہ اکبر کر لیا، آپ اس کے بعد نیت میں آپ وہاں سے موو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی ایج کافی چھوٹی ہوتی ہے، ان کو وہ نماز کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو لے کر جائیں تو وہ مسجد کا ماحول دیکھے، نماز پڑھتے ہوئے تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھے اور اس سے کچھ سیکھے، وہ بجائے سیکھنے کے وہ وضو خانے میں جا کے وہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی صفوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کی کون سی ایسی ایج ہے جس میں بچے کو ساتھ میں مسجد لے کے جایا جانا چاہیے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بچوں کو مسجد میں جانا چاہیے، بہت چھوٹی عمر میں جانا چاہیے، لیکن ان کے لیے مساجد کے اندر ایسا آسان سا اہتمام کر دینا چاہیے، کوئی جھولا چھوٹا سا رکھ دیا جائے جس کے ساتھ وہ انگیج رہیں، یا کم از کم بچے کی اتنی عمر ہو کہ وہ مسجد کو ناپاک نہ کریں۔
یعنی اسے طہارت کا معلوم ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو پیشاب کر دے اور صفحے ناپاک ہو جائیں، قالین ناپاک ہو جائے، اس سے تھوڑی سی عمر آگے نکلے کہ جس میں وہ اس کا اہتمام کرتا ہو، بتا دیتا ہو، تو پھر بچے کو لے کے جانا چاہیے۔ ویسے بچے اگر مسجد کے اندر آتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نمازیوں کو، تو یہ تو بڑی خیر کی بات ہے۔ میں اگر عمر کا تعین کروں تو حدیث طیبہ نے کر دیا ہے، 7 سال کی عمر ہو جائے پھر تو لازمی طور پر مسجد میں لے کے آئیں۔ اس سے پہلے 2-3 سال عمر ایسی ہے کہ جب بچوں کو ہم سکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، وہی عمر ان کی مسجد میں بھیجنے کی بھی ہے، یعنی 4 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جانا آنا۔ ٹھیک ہے، نماز کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اس میں کسی حد تک اپنے قلیل وقت کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایڈریس کر پائیں اور آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے۔ پیر جائے احمد ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ، بچے انوشے اور اس کے ساتھ ساتھ مومن جو ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ، ہمارے جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہیلتھ سیگمنٹ پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ روزہ اور آپ کی صحت، ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی فٹنس کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے اور آپ کے فٹ رہنے کے حوالے سے۔ تو آج بھی ہمیں جو گیسٹ جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ یوگی نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ فٹنس ٹرینر ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے تو ہم بہت زیادہ مستفید ہوتے رہتے ہیں رمضان سے ہٹ کے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ناصر ڈوگر صاحب نے، جو فٹنس ٹرینر ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ناصر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں اور ہم بات آج کرنا چاہیں گے یوگی صاحب فٹنس کے حوالے سے۔ ہم نے یہ دوسری تیسرے فائز کو ایڈ آن کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 رمضان گزر چکے ہیں اور اب لوگوں کا وہ فیز آ چکا ہے جہاں پر وہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عید آتی ہے، عید پہ پھر ہم نے زیادہ کھانا ہوتا ہے، پھر آفٹر پارٹی عید چلتی ہیں، پھر اس کے بعد باربیکیوز ہوتے ہیں، اس کے بعد سوشل گیدرنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کس طرح مختصر یہ 2 مہینے کے بعد آپ کا 5 کلو ویٹ بڑا ہوتا ہے اور پھر لوگ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ تو یہ ذرا ہمیں گائیڈ کر دیجیے گا کہ 15 رمضان گزر چکے ہیں، ہم نے جو کھایا، جو ہمارے پاس اگلے 14 سے 15 دن ہیں، کیا ہم اس میں فٹ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ڈائٹ پیٹرن اپنانا چاہیے؟ کون سے ایکسرسائز ٹریننگ کرنی چاہیے؟ یہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ بالکل، آپ نے جو فرمایا کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جب افطاری میں بیٹھتے ہیں نا تو ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے ہم نے کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اور افطاری میں ہم سب سے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ سحری کا تو دیکھیں سارا دن چل جاتا ہے، اگر ہم نے سارا دن فاسٹنگ کرنی ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل گڑبڑ ہوتی ہے افطاری پہ۔ آپ اگر وہاں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ اوور آل کلینزنگ کا مہینہ ہے، اس کا لفظی مطلب رمضان کا جلانے والا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ رحمت سے نکلا نا، جیسے گناہوں سے گناہ پچھلے جل جاتے ہیں، انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے فاسٹنگ کرتے ہیں، جس کو یوگ کہتا ہے فاقہ کشی، اور یہ انسان کو رمضان کے علاوہ بھی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، منڈے اور تھرسڈے کا۔ لیکن ہم روزے کا مقصد آج تک نہیں سمجھ سکے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سحری بھی بہت اچھی کھائی جائے اور افطاری بھی۔ سحری ہم اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ شاید دن بھر ہم یوز کر سکیں گے، حالانکہ یہ فنکشن انسان کے اندر نہیں ہے، انسانی باڈی میں یہ فنکشن نہیں ہے کہ وہ کھانا سٹور کر لے اور بعد میں اس کو استعمال کر سکے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے ہم پانی 2 جگ پی لیتے ہیں۔ ہم جب سحری کا ٹائم بند ہو رہا ہوتا ہے نا، جو اس ٹائم گڑبڑ کرتے ہیں وہ سب سے بڑی گڑبڑ ہے کہ ہم نے کھانا خوب کھایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر 2 گلاس پانی ایک دم ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنے والا حساب کرتے ہیں، جیسے ایک برتن سے ہم دوسرے برتن میں ڈال رہے ہیں، جیسے انسانی جسم کو برتن بنا لیتے ہیں، اندھیرے ہیں۔ حالانکہ تیز پانی پینے سے، تیز کھانا کھانے سے کبھی بھی آپ کی جو ہے وہ غذائی قلت پوری نہیں ہوتی جسم کے اندر۔ اگر آپ یہ اپنے اندر سے غذائی قلت پوری کرنا چاہتے ہیں، پانی کی کمی پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت آہستہ کھانا چاہیے، جو کہ سنت بھی ہے، اور بہت آہستہ پینا چاہیے۔ پانی کو دیکھ کے، پانی کو چوستے ہوئے پینا چاہیے، بہت آہستہ سے پینا چاہیے۔ اس سے آپ کی پیاس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور آپ دن بھر آپ پیاسے نہیں محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ تو یہ سب سے اہم باتیں جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ انسان کو پریزنٹ ہونا چاہیے جب آپ کھانا کھائیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، سحری کے پروگرام دیکھتے ہوئے سحری کھاتے ہیں، مختلف چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہوئے سحری کھاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کھانا کھائیں گے، ایک تو زیادہ کھایا جائے گا اور دوسرا آپ پریزنٹ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھا جائے پوری سحری پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی روٹی کھانی ہے، اتنی ایک چپاتی کھانی ہے۔ اصل جو اصول ہے کھانے پینے کا وہ تو یہ ہے کہ آپ پانی اور کھانا الگ الگ رکھیں۔ پینا اور کھانا 2 الگ عمل ہیں۔ پانی پہلے پئیں، آپ کم سے کم 10 منٹ پہلے پئیں۔ آپ 2 گلاس پی لیں، بہت آسانی سے آپ مطلب ہے کہ اس کو 5-7 منٹ کے آپ کے اندر میدا خالی ہو جائے گا، پھر آپ کھانا کھائیں اور بھوک رکھتے ہوئے کھانا کھائیں۔ بہت زیادہ کھانا کھانے سے آپ کو دن بھر انرجی نہیں ملے گی،
آپ زیادہ لیزی ہو جائیں گے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, وومٹنگ بھی ہو جائے گی, اور جو آخر میں ہم پانی کے 2 گلاس پیتے ہیں 3 گلاس پیتے ہیں اس سے بھی اجتناب. جس کے بعد فجر میں سجدہ کرنے جاؤ تو وہ سجدہ سب سے مشکل لگ رہا ہوتا ہے, وہ کھانا منہ میں آ رہا ہوتا ہے, کھانا منہ میں آ رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانا اور پینا الگ کرے. ہم فٹنس کے حوالے سے اس لیے بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, بہت زیادہ پیتے بھی ہیں, اور بہت سارے مختلف ڈشز جو ہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں. خاص طور پر جو افطاری کے وقت جو دسترخوان ہوتا ہے اس کو اینڈ تک سجا دیا جاتا ہے, اور یہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ جو ڈشز پڑی ہے وہ ساری تھوڑی تھوڑی ٹیسٹ کرنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اس پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناصر ڈوگر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, فٹنس ٹرینر, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ناصر بھائی, یہ بتا دیجیے گا کہ انہوں نے جوگی صاحب نے بتایا ڈائٹ کے حوالے سے, آپ بتا دیجیے گا ایکسرسائز کس طریقے سے کرنی چاہیے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال, اب تو خیر جم کھلنے کی اجازت ملی ہے, کپل آف ڈیز میں شاید جم بحال بھی ہو جائیں, اور یہ ایک اچھی چیز ہے رمضان کے مہینے میں جم بحال ہونا. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں خواتین کے لیے اور جو لوگ گھر میں ان کے لیے ایکسرسائز بتا دیں کون کون سی ہم کر سکتے ہیں, اور اوقات کون سے, ایکسرسائز کا سب سے بیسٹ ٹائم کون سا ہے رمضان میں, کیونکہ سحری ہے, افطاری ہے, افطاری سے پہلے, افطاری کے بعد, سحری سے پہلے, سحری کے بعد, کون سا بیسٹ ٹائم ہے, یہ بیسٹ ٹائم بھی بتا دیجیے, اور کون کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے یہ بھی بتا دیجیے. السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ ڈائٹ ہے ہماری. ڈائٹ کے بعد پھر ورک آؤٹ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو آپ کی فاسٹنگ ہوتی ہے, دیکھیں 15 سے 16 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا, تو آگے آپ کے پاس ورک آؤٹ کی اور نیکسٹ جو ریکوری کی ونڈو وہ بہت کم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر اگر آپ ورک آؤٹ بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں اگر آپ پہلے روٹین وائز ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اپنی روٹین کو تھوڑا سا کم کر دیں آپ, کیونکہ باڈی ریکور ہوگی تو آپ ایکٹیو رہ پائیں گے. ٹھیک ہے. ریکوری میٹر کرتی ہے زیادہ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر ایکس اپنا اس کے افطار کے بعد ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی افطار کی میل کو جو ہے نا وہ لائٹ رکھیں اور کوالٹی وائز فوڈ کھائیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کرنی ہے 1 گھنٹے کے بعد کرنی ہے, آپ افطاری کر رہے ہیں, افطاری میں لائٹ کھائیں. آپ اگر آپ ہیوی کھا لیں گے, ڈیپ فرائڈ فوڈ اور فاسٹ فوڈس کو کھا لیں گے تو ورک آؤٹ آپ نہیں کر پائیں گے, وہ سارا الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کوالٹی وائز فوڈ کھائیں. اگر آپ نے 1 گھنٹے کے بعد ورک آؤٹ کرنی, لائٹ سے آپ کا پری ورک آؤٹ میل ہونا چاہیے, اور آپ مغرب پڑھیں, مغرب کے بعد آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ اوقات ہیں, یا آپ اپنا تراویح کے بعد اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسرسائز تراویح کے بعد بھی کریں. اچھا, کیا ہم ایکسرسائز جو ہے وہ سحری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی 2 بجے کے قریب, 1-1:30 بجے کے قریب؟ ہاں, وہ درانیہ وہی آ جاتا ہے نا. اگر آپ تراویح کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تو وہ آپ تقریباً وہ سحری سے 1-2 گھنٹے پہلے کے وہ آپ کی ہو جائے گی ورک آؤٹ سارا. اچھا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں افطار جو ہے بڑی لائٹ سی کرنی چاہیے تاکہ آپ ایکسرسائز کریں اور جو سحری ہے آپ کی ذرا اچھی ہو, وہ سحری اچھی ہو جائے گی آپ سحری تقریباً. اچھا, اب ایکسرسائز کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں آپ ایکسرسائز کے تھوڑے سے پیٹرن بتا دیجیے گا ہمیں. یہ آپ کے پاس میٹ بھی ہے, آپ ہمیں ایکسرسائز بتا دیجیے گا کہ کون سے کارڈیو ایکسرسائز ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے گھر پہ اگر ہم موجود ہیں, تو کون سے ایکسرسائز ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم فٹ رہ سکتے ہیں, اپنا ویٹ نہ بڑھائیں. خاص طور پہ جو ویٹ بڑھتا ہے نا, ویٹ گین ہوتا ہے, وہ بڑا ایک ڈسٹربنگ فیکٹر ہے. تو لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ ویٹ کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے یا پھر کم کرنا ہے, اس کے لیے کون سی ایکسرسائز ہونی چاہیے اور کتنا دورانیہ اس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ ورک آؤٹ میں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وارم اپ بہت ضروری ہے کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے. تو وارم اپ اس میں آپ اچھا کر لیں. وارم اپ میں آپ یہ وائٹ ہینڈس کو موو کر سکتے ہیں, آپ اپ ڈاؤن یہ کر سکتے ہیں. وارم اپ کے لیے اسٹریچ کر لیں اپنی لیگس کو, اپر باڈی کو اسٹریچ کرنے کے لیے آپ شولڈرز کو یہ پورا اسٹریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آرمس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں, یہ آپ کے ہو گئے ٹرائسیپ. ٹھیک ہے. یہ سارا یہ چیسٹ کو اسٹریچ کر لیا آپ نے. اس کے بعد ڈفرنٹ ایکسرسائز ہیں. یہ ہم نے کتنی دیر تک کے لیے کرنا ہے؟ یہ 5 سے 6 منٹ کا یہ آپ کا وارم اپ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک پراپر آپ جو ہے نا اپنے ایروبکس ٹریننگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ لائٹ سی جمپنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے میں یہ جمپنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جیک جمپس کر سکتے ہیں. جمپنگ جیکس. ٹھیک ہے. جمپنگ جیکس کر سکتے ہیں. اچھا, جمپنگ جیکس ریپس بڑھا لیں نا, ریپس کر لیں آپ. 10 ریپس کا 3 سیٹ کر لیں. اچھا, صحیح. ایسے. ہاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پش اپس کر سکتے ہیں, پش اپس کا. اور اس کے بعد آپ اسکواٹس کر سکتے ہیں. پش اپس دکھا دیجیے گا, اسکواٹ بتا دیجیے گا, تاکہ ہمارے جو لوگ دیکھنے والے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں, 15 روزے گزر چکے ہیں, کھا پی بہت رہے ہیں, تو ناصر صاحب ذرا کر کے بتا دیجیے گا ایکسرسائز تاکہ ہمیں. پش اپ آپ ورک آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کی اپر باڈی کے لیے. اوکے. اپر باڈی کے لیے اس میں آپ نے ایک چیز تو کرنی ہے, ہاتھ جو ورتھ ہے آپ کے شولڈر کے کاؤنٹ ہونے چاہیے. جتنی آپ کی شولڈر کی ورتھ ہے اتنے آپ نے ہاتھ جو ہے نا اپنے وائڈ رکھنے. ایلبو پوائنٹ آپ کا بیک جانا چاہیے. ہمارے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں لوگ, ایلبو پوائنٹ وہ باہر نکالتے ہیں. ایلبو پوائنٹ بیک چاہیے آپ کا, باڈی اسٹریٹ چاہیے. اور اس میں ایک چیز جو مین ہے, سوری میں بتانا بھول گیا. ٹھیک ہے. بریدنگ آپ نے جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں مسل کو تو بریتھ آؤٹ کرنا ہے آپ نے, اور جب اسٹریچ کر رہے ہیں تو بریتھ ان کرنا ہے. اچھا, یہ بہت ضروری ہے. مین چیز آپ نے ناظرین اس کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا ہے
کہ بریدنگ کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے مسل میں پراپر آکسیجن آپ سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بریدنگ میں جب آپ نیچے جا رہے ہیں یا اوپر آ رہے ہیں کون سے فیز میں آپ کو بریتھ ان کرنا ہے, کون سے فیز میں بریتھ آؤٹ کرنا ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں. دیکھو جب ہم نیچے جا رہے ہیں اس میں تو مسل ہمارا اسٹریچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم بریتھ ان کریں گے. اچھا نیچے جاتے ہوئے آپ نے سانس جو ہے وہ بریتھ ان کرنا ہے Yes, یعنی جی. انہیل کرنا ہے, جی انہیل. اور پھر روک کے جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ نے اس کو یہ ایکزیل کرنا ہے یعنی بتا سانس باہر نکالنا ہے. جی یہ بہترین طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح سے آپ نے نیچے جانا ہے تو پھر سانس جو ہے وہ آپ نے انہیل کرنا ہے, اور جب آپ نے واپس آنا ہے تو سانس ایکزیل کرنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. لوگ اس کا تو خیال رکھتے نہیں ہیں. ناصر بھائی ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ سانس روک کے ڈپس لگا لیتے 30-40 اکٹھے. نہیں, وہ غلط ہے. لیکن پراپر آکسیجن سپلائی ہونی چاہیے آپ کی باڈی کے اندر. لیکن جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں نا تو آپ کے مسلس بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کے تھرو آپ پراپر آکسیجن کی سپلائی بھی دیں مسل کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو ہو گیا یہ ایک فیس. دوسری اس میں کیٹیگری کیا ہے جو لوگ نہیں لگا سکتے, لیکن سب لوگ تو نہیں ایڈوانس لیول پہ جو پش اپس بھی لگا سکتے ہیں. تو اس میں 2 کیٹیگری. آپ نیز کو فلور کے ساتھ ٹچ کر. اچھا یہ خاص طور پہ خواتین بھی خواتین کے بھی کر سکتی ہیں. ہاں جی. اچھا ٹھیک جو ہے. نیو کمرز ہیں ہمارے جن کا بھی پراپر یا نیو کمرز ہے جن کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے وہ بھی جی, ہاں, ان ان کا کے بھی لیے. مشکل در ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ نیز آپ فلور کے ساتھ ٹچ کر لیں. ٹھیک ہے. سیم وہی پوزیشن ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو خواتین کے لیے یا پھر جن کا ویٹ بہت زیادہ وہ جنہوں نے پٹ آن کر لیا ہوا ہے ان کے لیے ہے. وہ اپنا کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یہ آپ نے بتا دیا. اسکواٹس کے حوالے سے بتا دیجیے گا. یہ آپ کے پش اپس ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ پش اپس ہو گئے. اس سے پہلے وارم اپ یہ ہوگی آپ کی اپر باڈی کے لیے ایکسرسائز پش اپس. اب لوور باڈی پہ آتے ہیں ہم. لوور باڈی میں آپ اسکواٹس کر سکتے ہیں, لنجز کر سکتے ہیں, بہت ساری ایکسرسائزز ہیں. لیکن ابھی میں اسکواٹس کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسکواٹس دیکھیں جو تو ایڈوانس لیول ورک آؤٹ کرتا ہے بندہ, ریگولر کر رہا ہے ورک آؤٹ 1 سال 2 سال ہو گئے جن وہ ایڈوانس لیول پہ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے پراپر اینگل کیسے لگانا ہے اپنے. اب ہمارے نیو کمر ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا, یا رمضان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ساتھ میں ڈائٹ بھی کر رہے ہیں چلو ورک آؤٹ بھی ہو جائے. تو اینگل جو نا اس میں آپ نے وہ پورا خیال رکھنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس میں جو غلط ہو تو ورک آؤٹ کا اثر بھی نہیں ہوتا. انجری ہو سکتی ہے کہ آپ کے جوائنٹ پہ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ غلط اینگل میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو اینگل جو ہے نا وہ آپ کا بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے اس میں. اینگل اگر آپ کا غلط ہوگا تو اٹ کین ڈو الاٹ مور ڈیمیج دین گڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں اس کو بتا دیجیے گا. اسکواٹس کر رہا ہوں, یہ دیکھیں جی. اس میں ایک چیز تو چیسٹ آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شولڈر بلیڈ بیک ہونے چاہیے. آپ نے شولڈر گرانے نہیں, یہ شولڈر گرانے نہیں. اچھا شولڈر اسٹریٹ ہونا چاہیے. شولڈر آپ کی بلیڈ بیک بھی اسٹریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ کی جو نی ہے وہ ٹو لائن سے 90 ڈگری پہ چاہیے, ہمیں ٹو لائن سے آگے نہ بڑھے. کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اسکواٹس کرتے ہیں وہ نی کو آگے لے جاتے ہیں تو ٹوٹلی پریشر آپ کے نی جوائنٹ پہ آ جاتا ہے. ہاں تو اس چیز کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم اسکواٹس کر رہا ہوں, ہپ کو نکالنے پیچھے, آپ نے چیسٹ آپ شولڈر بلیڈ اسٹریٹ آپ کی ہوگی. اس میں بھی اگین وہی بریدنگ پراپر آپ نے رکھنی ہے. جب بریتھ ان اور بریتھ آؤٹ نیچے جا رہے ہیں تو آپ نے انہیل کرنا ہے, آپ کا مسل اسٹریچ ہو رہا ہے, کھل رہا ہے, تو انہیل کریں گے تو آکسیجن سیدھی آپ کے مسل میں پہنچے گی ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ بہت زیادہ بیٹھ نہیں رہے. نہیں, آپ نے 90 ڈگری کا اینگل بنانا ہے. دیکھیں اوکے. آپ ذرا 3-4 ریپ کر کے دکھا دیجیے گا تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے دیکھ لیں. یہ طریقہ کار ہے. تو ہپ لائن جو ہے نا آپ کی شراب یہ 90 ڈگری پہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. نی ٹو ہپ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناصر ڈوگر آپ کو ایکسرسائز جو کر کے دکھا رہے ہیں, اس میں آپ کی نی ٹو ہپ لائن جو ہے وہ 90 ڈگری پہ ہونی چاہیے, تب ہی آپ کا جو ریپ ہے وہ صحیح کاؤنٹ ہوگا. ادروائز آپ امیجن کر سکتے ہیں جس سے انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو بونز ہیں اور وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اور جوائنٹس جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اچھا یہ آپ کے اسکواٹس بھی ہو گئے. اس سے پہلے اب اس میں یہ کیٹیگری ہے کہ دیکھیں جیسے پش اپ میں آپ نے بتایا ہے اس کا. اچھا اسکواٹس میں بھی کچھ لوگ یہ نہیں کر پائیں گے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پیچھے چیئر رکھ لیں. جیسے کہ ایک صوفہ ہے, میں اس کو یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنے ناظرین کو دکھاتے ہوئے. اچھا پیچھے صوفہ چیئر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں اسٹریٹ وہی پوزیشن ہے آپ کی, آپ نے اس پہ بیٹھنا ٹچ کرنا ہے اپنے لوور بیک اور دین. اچھا یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ گریں گے نہیں پیچھے. ٹھیک ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں جو جنہیں اینگل کا نہیں پتا ہے وہ پیچھے گر جاتے ہیں یا بہت زیادہ آگے جھک جاتے ہیں, تو اس میں آپ اپنا اینگل جو ہے وہ پراپر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کراس فٹ کی میں چاہ رہا ہوں 1-2 ایکسرسائز اور بتا دیجیے گا آپ تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں بہتر طریقے سے گائیڈ ہو جائیں. اور کیونکہ لوگوں نے بڑی کمپلین کیا ہمیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ ویٹ جو ہے ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے, کچھ ایسے پروگرامز مزید کریں کہ جس سے جو ہے خاص طور پہ ہمارا
جو ویٹ ہے وہ واپس آ سکے اور ہم دوبارہ سے اپنی اس فٹنس لیول پہ جا سکیں. اس میں آپ کی یور ڈائٹ از 70% آف ہاؤ یو لک. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو جو پراپر لیں, اپنی ایکسرسائز پراپر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اپنے سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے. ناصر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ساتھ نعیم صاحب بھی موجود ہیں, تشریف رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. موٹاپا یا وزن کا زیادہ ہونا جو ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس کے دوران آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں, آپ اپنے وزن کو روک سکتے ہیں. جیسی باڈی سٹرکچر آپ کو چاہیے ویسا آپ حاصل کر سکتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی, ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ جاری ہے. ناصر ڈوگر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, فٹنس ٹرینر, ان کے ساتھ ساتھ یوگی نعیم بھی تشریف رکھتے ہیں. نعیم صاحب, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کر دیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے یوگا, جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ نہ صرف فٹنس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بلکہ پازیٹیو رہنے کے لیے, مثبت ایٹیٹیوڈ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کے چہرے پہ اسمائل رہتی ہے, ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا رہتا ہے. تو یہ مہینہ ویسے ہی یہ تمام چیزیں فٹنس ہونے کے ساتھ ساتھ پازیٹیو رہنے کا مہینہ ہے. تو اس میں بتا دیجیے گا کہ ہم کس طرح سے گھر میں جو ہے وہ یوگا کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور کچھ آسان پوسچرز. جی بالکل. رمضان کے حوالے سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے رمضان میں سب سے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے نا وہ پیاس کا ہوتا ہے. پیاس لگتی ہے بہت زیادہ, گرمیوں کے روزے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں فاسٹنگ کے دوران تو پیاس لگ جائے گی اور پھر روزہ لگنا شروع ہو جائے گا, یا پھر ہم بعد میں بھی جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کھانا بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے. ویٹ لاس کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سب سے جو اہم پارٹ ہے وہ آپ کی فاسٹنگ ہے, آپ کی ڈائٹ کنٹرول ہے. آپ کتنا زیادہ ڈائٹ پہ پلان کر لیتے ہیں. ڈائٹ کو چھوڑنا نہیں میں کہتا, کسی بھی چیز کو چھوڑنے کا میں نہیں کہتا, وہ آپ کے نیوٹریشنسٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا لینا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن سب سے جو اہم جو ایک بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھائیں. آپ اتنا نہ کھائیں کہ یہاں تک بھر لیں اپنے آپ کو. اگر آپ یہاں تک بھرنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی آپ کا ویٹ کم نہیں ہو سکتا. آپ جتنی ٹف ایکسرسائز مرضی کر لیں, آپ کوئی بھی ورک آؤٹ کر لیں, اگر آپ نے ڈائٹ پہ کنٹرول نہ کیا تو آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے, اس سے ہوتا ہے, لیکن وہ پروٹین ڈائٹ پھر اور بہت سارے مسائل لے کے آتی ہے. پروٹین ڈائٹ دیتے ہیں لوگ, آپ بیف اور مٹن کھاتے ہیں بہت زیادہ, اس میں پھر انڈے کھاتے ہیں, وہ تو اس سے ہوتا ہے, لیکن اس کے پھر مسائل آپ کے اور دوسرے ہو جاتے ہیں. آپ ہائپر ہونا شروع ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کا ایشو ہونا شروع ہوتا ہے, کڈنی کے اوپر افیکٹ آتا ہے. لیکن خیر وہ آپ کو میں بتایا کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک تو یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ نے کھانا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ پیاس لگتی ہے, تو اس میں یوگا ہماری جو معاونت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی انگلی کو صرف انگوٹھے کے ساتھ ملا لیں. جب آپ کو پیاس لگے آپ صرف اس کو ایسے بنائے رکھیں, آپ کے ہونٹوں پہ خشکی ختم ہو جائے گی. اچھا. آپ کی جو پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی پیاس بجھنا شروع ہو جائے گی. یہ دبانا ہے اس کو یا بس نارمل ٹچ رکھنا ہے؟ صرف ٹچ کرنا ہے, انگوٹھے کو اور انگلی کو ساتھ ملا لیں. ٹھیک ہے. زور نہیں لگانا. اس کو ورن مدرا کہتے ہیں. ورن سنسکرت زبان کا لفظ ہے. ورن کا لفظی مطلب پانی ہے. اچھا. اور مدرا کہتے ہیں ہاتھوں کے انداز کو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیٹھے ہوتے ہیں یوگی ایسے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ 42 قسم کے انداز ہیں, ان کے مختلف فائدے ہیں, لیکن جو آج کل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ورن مدرا. تو پانی کی جو کمی ہے باڈی کے اندر یہ اس کو پورا کرتا ہے. آپ کے ہونٹوں پہ خشکی آتی ہے اس کو ختم کرتا ہے. گلے میں خشکی آتی ہے اس کو ختم کرتا ہے. یہ آپ کے منہ کو تر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے, بہت. اور یہ بہت سمپل ہے. اس کو مطلب زور نہیں لگانا, صرف ٹچ کرنا ہے آپ نے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو. اور دوسری جو اہم چیز ہے اس ٹائم جو ہمیں جس کی ضرورت پڑے گی وہ ہے ستکاری پران. اچھا. ستکاری پران بریدنگ کی ایک ٹیکنیک ہے. ستکاری کہتے ہیں کسی چیز کو جیسے چوسنا, تو آپ نے بریدنگ بھی چوسنے کی کرنی ہے. ستکاری سنسکرت زبان کا لفظ ہے, یوگا سارا سنسکرت زبان میں ہے. تو چوسنا کا عمل کرنا ہے. اس سے جو یہ ہوگا کہ آپ کے جو گلے میں خشکی ہوتی ہے اور آپ کو پیاس لگتی ہے وہ اس سے بجھنا شروع ہوتی ہے. ویسے بھی اس کا جو فائدہ ہے یہ ٹھنڈی پران ہے. اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے اندر گرمی ہو جاتی ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ دن بھر فاسٹنگ میں ہوتے ہیں اور شام کو آپ افطاری میں جب خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں تو وہ گرمی جو ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اس کے مسائل اور ہوتے ہیں. منہ میں دانے نکل آتے ہیں, منہ کے اندر گرمی دانے ہوتے ہیں. یہ اکثر رمضان میں لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں اور منہ خشک ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کا علاج جو ہے وہ ستکاری ہے. اگر آپ منہ کے دانے ختم کرنا چاہتے ہیں, زبان کے اوپر دانے بن جائیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیاس نہ لگے, تو آپ نے ستکاری کرنی ہے. ستکاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو پیچھے فولڈ کر لیں. اچھا, پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے. زبان کا نیچے والا حصہ اوپر تالو میں ٹچ کر لیں. ٹھیک ہے. فولڈ کر لیا اور دانت ملا لیں ساتھ, اور تھوڑے سے ہونٹ کھول کے منہ کے ذریعے سانس کھینچیں. یہ ٹھنڈی پران اندر جائے گی. ہاں صحیح.
اچھا انہیل آپ نے منہ سے کرنا ہے اور ناک سے نکال دینا. ٹھیک ہے. اس کو سچکاری کہتے ہیں, بڑا بہترین طریقہ ہے جو منہ اس سے کی جو ہے وہ گرمی اور چھالے وغیرہ جو منہ کے نکلتے ہیں. چھالے ختم کرتی ہے اور پیاس کی شدت کو بھی کم کرتی ہے, اور یہ بخار کے لیے بہترین ہے. یہ ٹھنڈی پران ہے, یہ جسم کی گرمی کو کم کرتی ہے, ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آتی ہے. اچھا یہ بڑے بہترین طریقے ہیں جو کہ ہمیں آج آپ بتا رہے ہیں. ٹیمپریچر سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایکسرسائز بتا دیجیے گا جس سے ہم لوگوں اور کو جو ہے ویٹ تھوڑا لاس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک مدرا بتانا چاہوں گا. ویٹ لاس کے لیے بہترین جو مدرا ہے وہ سوریہ مدرا ہے. اگر آپ بیٹھے بیٹھے ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں اپنا, اور آپ چاہتے ہیں کہ ایکسرسائز کے بغیر ویٹ لوز ہو, اس سے زیادہ بہتر کیا تو چاہیے؟ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ رنگ فنگر کو فولڈ کر کے پکڑ لیں ایسے. ٹھیک ہے, تھم سے پکڑ لیے. جی جی, یہ آپ اگر زور نہیں لگانا, صرف ایسے پکڑ کے رکھتے ہیں آپ, کم سے کم 15 منٹ دن میں 2-3 دفعہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی فیٹ برننگ شروع ہوتی ہے. باڈی کے اندر ایک پروسیس ہے فیٹ برن کرنے کا, وہ اس سے ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو فیٹ کا فارمولا ہے نا, وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے, باڈی کے اندر کاربن بڑھ جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کاربن کے بڑھ جانے سے آپ کا موٹاپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم سانس کو نکالتے نہیں ہیں. لینا تو دور کی بات, ہم نکالتے بھی نہیں ہیں. عام روٹین میں ہم سانس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی آپ کے کنٹرول میں آئے تو ہمیں اپنی سانسوں پہ کنٹرول لے کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. انہیل ایکزیل پہ. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو بہترین ویٹ لاس کرنے کی ٹیکنیک ہے وہ سانس کو نکالنا ہے, میکسیمم نکالنا اور نکالنا. اگلی سانس آپ کو لینی نہیں پڑے گی, خود آئے گی. انسان کے ذمے یوگا کے مطابق سانس نکالنا ہے, لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دینا تو اس کی عطا ہے, بالکل بالکل. وہ دے دے تو آٹومیٹک آتی ہے. ہاں ہم لے ٹھیک ہے, سکتے ہیں. آپ کے ذمے, اس مشین کے ذمے سانس کو نکالنا ہے. تو اگر آپ سانس نکالنے کی پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کی بریدنگ بھی اچھی ہو جائے گی, کبھی آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے لنگس کی کیپیسٹی اچھی ہو جائے گی, اسٹیمنا اچھا ہو جائے گا. سانس کی مشقیں جو ہیں, اسٹیمنا کی مشقیں, جس کو جو لوگ کہتے ہیں رننگ کرنے سے اسٹیمنا انکریز ہوتا ہے یا اسٹیمنا بڑھانا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے سانس نکال کے روکنا شروع کریں. اب میں آپ کے سامنے کروں گا, سانس ایک دفعہ نکل جاتا ہے, نکل گیا, لیکن ابھی اور نکل سکتا ہے. اچھا وہ اور بھی آپ کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے لیکن وہ آپ نکالتے نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا یہ ویٹ لاس کا طریقہ ہے جو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. اگلی سانس آٹومیٹک لمبی آئے گی. اوکے. جب تک برتن خالی نہیں ہوگا اس کے اندر نئی چیز نہیں ڈال سکتے. تو پہلے خالی کریں اپنے آپ کو, اس سے ٹاکسنز نکلتے ہیں باڈی کے اندر سے. ٹھیک ہے. ٹاکسنز ٹاکسک گیسز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. نکلتے ہیں. ناصر ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا, یہ بتا دیجیے گا کہ انہوں نے ایکسرسائز بتائیں کس طرح سے آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنے ہونٹوں کو تر رکھنا ہے اور جو خشکی ہے اس کو ختم کرنا ہے, گرمی کو ختم کرنا ہے. اب ڈائٹ بھی تھوڑی سی بتا دیجیے گا کہ ڈائٹ ہمیں سحری میں کیا لینا چاہیے, افطاری میں کیا لینا چاہیے. ایوریج اگر ویٹ اس کسی شخص کا 70 سے 80 کلو کے درمیان میں ہے اور وہ اپنے ویٹ کو مینٹین یا تھوڑا سا سلائٹلی 3-4 کلو کم کرنا چاہ رہا ہے وہ, تو اس کو ڈائٹ جو ہے وہ پراپر کیا لینی چاہیے سحری میں, اور افطاری میں اس کو کیا کھانا چاہیے, یہ بتا دیجیے. جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا یوگی صاحب نے کہ پانی کا بہت زیادہ رول ہے. ہماری باڈی میں 70 to 80% جو ہے نا وہ واٹر ہوتا ہے باڈی میں. تو اس میں بہترین یہ ہے کہ جب آپ کا فاسٹ شروع ہو رہا ہے, آپ سحری کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کم سے کم 500 ml یا 1 لیٹر پانی اس میں ایک لیمن سکویز کر لیں, وہ آپ پی لیں, تاکہ جو پانی کی کمی ہے آپ کو اس سے آپ بچے رہیں, آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچی رہے. ایسے ہی یہ پروسیس آپ نے دوبارہ سے دہرا لینا ہے افطار میں بھی. اس میں بھی آپ 1 لیٹر پانی یا 500 ml پانی اس میں لیمن سکویز کر لیں. لیمن میں سٹرس ایسڈ ہوتا ہے, تاکہ آپ کی ڈائجیشن جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے, ابزارپشن آپ کی اچھی ہو جائے, جو بھی آپ فوڈ کھا رہے ہیں وہ آپ کی اچھی طرح ابزارب ہو کے آپ کے مسلس تک پہنچے. کیونکہ جو ورک آؤٹ کرتے ہیں ہم, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو مسل بریک ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بلڈ فلو بڑھتا ہے زیادہ مسلس کی طرف جب ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا سٹمک جو ہے نا وہ زیادہ بلوڈڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سٹمک آپ کا بلوڈڈ ہے, بہت زیادہ آپ نے زیادہ کھا لیا ہے یا بہت زیادہ پی لیا ہے ورک آؤٹ سے فوری 10-15 منٹ پہلے, تو ورک آؤٹ آپ کا سارا خراب ہو جائے گا. سٹمک کو خالی ہونا چاہیے. آپ کوئی لائٹ فوڈ کھا لیں, کوئی تھوڑا سا افطار میں آپ اس میں فروٹس کھا سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ گھر میں جو نا آپ چنا چاٹ بنا سکتے ہیں, اس میں بینس ایڈ کر لیں, چک پیس ایڈ کر لیں. بازار سے جو اسپائسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں, تو وہ ڈینجرس ہے آپ کے. اچھا یہ بھی ایک اسٹڈی نہیں آئی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اب بجائے اس کے کہ آپ ایک پراپر میل لینے کے, یعنی افطاری میں آپ پراپر میل لے رہے ہیں, اس کے بعد تراویح کے بعد ایک پراپر میل لے رہے ہیں, پھر سحری میں آپ پراپر میل, 3 وقت کا کھانا تو ہو گیا. تو اب اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پورشنز میں بنا کے کھا لیں؟ بہترین ہے, سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں. کوالٹی فوڈ کو آپ نے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہے, تاکہ کوانٹٹی کو آپ نے دیکھنا ہے. تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں,
تاکہ آپ کا اسٹمک اچھے سے اس کو ابزارب ہے کہ رمضان میں ہماری باڈی جو ہے نا وہ اب زیادہ آپ ایک دم سے ہی کھا لیتے ہیں، اوپر سے پانی پی لیتے ہیں سحری میں، تو بلوڈڈ پنس آ جاتا ہے آپ کی باڈی میں. ہمارے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی لمبی فاسٹنگ ہے 15 تو اس گھنٹے. کی آپ کچھ آن لائن ٹریننگ بھی دے رہے ہیں؟ ہاں جی، میں اس کی آن لائن ٹریننگ بھی دے رہا ہوں. ایک پراپر میں سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں. اس میں میرے پرسنل کلائنٹس ہیں جن کو میں ٹرین کرتا ہوں. ان کی ڈائٹ، ان کی ایکسرسائز، سارا جو ہے نا وہ مینیج ہوتا ہے اس سے. اچھا، سحری میں بتا دیجیے گا، سحری میں ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ خاص طور پر اگر ہمیں ویٹ لاس کرنا ہے، سحری میں ہمیں کیا تناول کرنا چاہیے؟ کیونکہ سحری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سحری کے بعد اکثر لوگ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. یہ سونا نہیں چاہیے، واک کرنا چاہیے. سحری میں کیا کھانا چاہیے اور کیا اس کے بعد واک کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بتا دیجیے گا. ایک تو یہ چیز ہمارے یہاں پہ معمول بنا ہوا ہے کہ ہم سحری میں جو ہے نا وہ پراٹھے لازمی ہونے چاہیے، تو ان سے ذرا تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو پراٹھوں کو کٹ آف کریں. آپ روٹی کھا سکتے ہیں گھر کی، جو سبزی بنی ہے لائٹ، اس میں آپ آلیو آئل میں کوک کر لیں، اس کو رکھ لیں. آملیٹ بنا سکتے ہیں آپ، آلیو آئل میں لے لیں، یا اس میں اسپرے آتا ہے آپ کا 0 کیلوری پامپ اسپرے بھی یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پامپ اسپرے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آملیٹ بنا لیں، ساتھ میں براؤن بریڈ کو ایڈ کریں. کمپلیکس کارب کو جو ہے نا آپ اس میں زیادہ پریفر کریں جب آپ کا فاسٹ شروع ہو رہا ہے. سلو ڈائجسٹ کارب تاکہ آپ کو سارا دن اس میں انرجی ملتی رہے. سلو ڈائجسٹ کارب کون سے ہیں؟ اس میں آپ وائٹ بریڈ کو چھوڑ کے اپنا ہول گرین بریڈ کھا سکتے ہیں، اچھا. ہول گرین پاستا کھا سکتے ہیں آپ. اس میں دلیا جو کا کھا سکتے ہیں. کافی چیزیں اس میں جو ہے نا آپ آپشن میں مل جاتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں وہ پراٹھے کھا جاتے ہیں یا نان چنے. یہ بہت ٹرینڈ ہے ہمارا سحری میں جو نان چنے کو لکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ہیلتھ کے لیے صحیح نہاریاں نہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ سارا جو ہے نا یہ فاسٹ ڈائجسٹ کارب آپ کی باڈی میں وہ جمع فیٹ کی جو ہے نا اس میں طور پہ جمع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی. ایک میسج دے دیجیے گا ہمارے آڈینس کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے، ہمارے ویورز کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں کس طرح سے فٹ رہنا ہے، اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، اپنی فٹنس کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں آپ. فاسٹ فوڈس، جو ڈیپ فرائڈ فوڈس ہیں ان کو اسکپ کریں آپ. ٹھیک ہے. اس میں ہماری باڈی ورس کنڈیشن میں چل رہی ہوتی ہے. اوپر سے اگر آپ غلط کھانا کھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے. نعیم صاحب آپ بھی ایک پیغام دے دیجیے گا ہماری آڈینس کے لیے. سحری اور افطاری کے حوالے سے میں اگر شارٹ کٹ میں بتاؤں تو سحری ہمیشہ جو ہے وہ میٹھی کھائیں. ٹھیک ہے. میٹھا جتنا آپ صبح کھا لیں گے، ایک تو آپ کا شوگر لیول بھی اچھا رہے گا اور آپ کے برین کو جو ہے وہ 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن اور گلوکوز. گلوکوز مل جائے گا، آپ کا برین بھی فریش رہے گا، آپ انرجیٹک بھی رہیں گے. اور افطاری میں کبھی بھی آپ میٹھا نہ کھائیں. افطاری میں ہمیشہ نمکیات لیں. اچھا، افطاری میں میٹھا نہیں کھانا چاہیے؟ میٹھا نہیں کھانا لوگ تو جی وہ پکوڑے، سموسے، کچوریاں اور اس کے بعد نمکیات میٹھا تو ضرور کھاتے ہیں. جی میٹھا اگر آپ افطاری میں لیں گے تو آپ نے سارا دن فاسٹنگ کی نا، تو آپ جو لیں گے وہ فوراً آپ کی بلڈ میں جائے گی، تو بلڈ شوگر لیول بڑھ جائے گا آپ کا. آلریڈی آپ نے اتنا کھایا ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ میٹھا کہیں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر ڈوگر، فٹنس ٹرینر ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یوگی نعیم کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے فٹنس ٹرینرز کی جانب سے جو آپ کو ہدایات دی گئی ہے، جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اس کے اوپر آپ عمل درآمد بھی کریں گے اور فٹ رہیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی فٹ رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. سید تجمل شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام. اور آج آپ اپنے اس کلام جو آپ پڑھ رہے تھے اس میں بہت زیادہ انگیج دکھائی دے رہے تھے. بہت ماشاءاللہ آپ نے بڑا جسے کہتے ہیں نا انگیج ہو کے اس کے ساتھ بڑا جڑ کے کلام کے ساتھ منسلک ہو کے اس کے بعد اس کو پڑھا ہے. اور اسی طریقے سے خوبصورتی ہی کلام کی اسی میں ہوتی ہے جب آپ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انگیج ہو کے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بالکل اپنا آپ، اپنا وجود اس میں گم کر کے، تو اس کے بعد پھر جب آپ وہ نعت پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے دل سے نکلتی ہے اور وہ پھر باقی لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی اثر رکھتی ہے. میں اپنے سیگمنٹ کے آغاز میں اپنے ججز صاحبان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. سید تجمل شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جن کا کلام ابھی آپ سن رہے تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ صابر سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. صابر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ضیاء ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارا تیسرا سیگمنٹ جس میں ہمارے نعت خواہ، ہمارے کنٹیسٹنٹ، ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جس کے بعد ان کی آواز کو، ان کی نعت جو پڑھی گئی ہوتی ہے اس کو جج کیا جاتا ہے. ہمارے ججز صاحبان نمبرنگ دیتے ہیں. 2 ججز صاحبان جو ہیں جس میں سید تجمل شاہ صاحب ہیں اور صابر سردار صاحب ہیں، ان کے پاس 10 مارکس ہوتے ہیں. اس 10 مارکس کے اندر سے جو ہے وہ نمبرنگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب اپنے ریمارکس دیتے ہیں، اپنے کمنٹ دیتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب کے پاس 5 مارکس ہوتے ہیں جو کہ ان 3 کنٹیسٹنٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن
آج ایکسیپشنل کیس یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے پاس 3 نہیں پیر صاحب، آج ہمارے پاس 4 کنٹیسٹنٹ ہیں، 4 پارٹیسپینٹ ہوں گے، 4 آوازیں ہوں گی. ان 4 آوازوں میں سے آپ کے پاس 10-10 مارکس ہوں گے، آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوں گے. جبکہ پیر صاحب آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا کیونکہ آپ نے 5 مارکس 3 میں نہیں 4 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوں گے. تو اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اپنے ججز صاحبان کی اجازت سے. اجازت ہے جی، بہت شکریہ. طاہر علی نیازی ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ، ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ طاہر علی نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی کرم اللہ کا. خیریت سے ہیں؟ کرم شکر اللہ کا. تیاری ہے پوری؟ جی بھائی. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہے اور دوسرے راؤنڈ میں اب آپ کے پاس صرف آواز کو جج کرنا یا تھوڑی بہت اگر نوک پلک آپ نے اس نعت میں جو ہے وہ آگے پیچھے کر دی تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ چانس دے دیا جائے گا. اب جو ہے وہ آپ کے نمبرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے آگے ہمارے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. تو تیاری پوری ہے آپ کی؟ جی بھائی. چلیں طاہر بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ بہت خوبصورت کلام ہے، شوق بے حد غم دل. بسم اللہ. ہدایت اجازت پر مل ہے جائے. ججز صاحبان؟ جی بسم اللہ. ماشاءاللہ طاہر علی نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی خوبصورت آواز، بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. طاہر علی نیازی کے حوالے سے ہمارے ججز صاحبان کی جانب سے کیا ریمارکس ہیں، کیا کمنٹس ہیں، کتنے نمبرز ملیں گے، اس پر بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی طاہر علی نیازی کے مارکس کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں تجمل شاہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. تجمل شاہ صاحب بتا دے گا طاہر علی نیازی نے کیسا پڑھا، کتنے مارکس دینا چاہیں گے؟ جی طاہر نے اچھا پڑھا ہے جی. جو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ نعت میں خود ساختگی ہوتی ہے اور اس میں ایک لطف ہوتا ہے. یہ گائکی کو جانتا ہے، باقاعدہ سیکھتا ہے، لیکن نعت کے لیے اچھی سر یا کسی جہاں سے بھی لی جائے ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن نعت میں قدرتی جو ہوتی ہے نا لطف مزہ، وہ تھوڑا سا مجھے کم نظر آیا. گائکی زیادہ تھی اس میں. اچھا 5 مارکس سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے طاہر علی نیازی کے لیے 5 مارکس دیے گئے ہیں جی 10 میں سے. اب آگے چلتے ہیں، صابر سردار صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. صابر سردار صاحب بتا دیجیے گا کہ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ طاہر علی نیازی کے لیے آپ کی جانب سے کتنے مارکس ہیں؟ شراز بھائی میں آج خوش ہوں اس پہ کیونکہ میں نے جب اسے پہلے سنا تھا تو اس کی بنسبت آج اس نے اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ان کو 6 مارکس. ٹھیک ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ پہلے دفعہ آپ کے شاجی سے مارکس جو ہیں تھوڑے سے بڑے، ورنہ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ شاجی سے میں آگے کیسے جا سکتا ہوں. وہ 3 مارکس دوں گا. مجبوری ہوتی ہے نا، مجبوری. ویسے جو شاجی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. طاہر علی نیازی کے لیے صابر سردار صاحب کی جانب سے 6 مارکس دیے گئے ہیں، جبکہ سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 5 مارکس کیے گئے ہیں. پیرزا احمد ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے لیتے ہیں کہ ریمارکس وہ کیا دینا چاہیں گے، کیا کمنٹس دینا چاہیں گے طاہر علی نیازی کے لیے. کیسا پڑھا پیر صاحب؟ طاہر علی نے خوبصورت کلام انتخاب کیا ہے، جی اچھا پڑھا ہے. 2 انترے انہوں نے پڑھے ہیں. دوسرا انترا جب انہوں نے پڑھا تو پہلے سے فرق نظر آیا اس میں. اچھا. بلکہ جب وہ یاد طیبہ کی گھنی چھاؤں، اچھا اس کو وہ سیم ایک ہی لے میں لے کے آ رہے تھے. کیونکہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے فن کا مظاہرہ تو بہت اچھا کیا ہے اور بہت خوبصورت پڑھا ہے، پسند بھی آیا ہے، ماشاءاللہ اس نے محنت بھی کی ہے. تو وہاں پہ جو تھوڑا سا فرق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک ہی طرز کے ساتھ اور ایک ہی لے کے ساتھ جس طرح پہلے پڑھا ہے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پڑھے، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھنا پڑے تو پھر بھی اسی طرح پڑھے. یعنی ہر مرتبہ ایک ہی طرح سے آواز کو اٹھا کے اوپر لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، ٹھیک ہے. changing چلیں پیرزا احمد ہاشمی صاحب، آپ کے پاس 5 مارکس ہوں گے اور آپ نے 4 کنٹیسٹنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوں گے. میں آپ کو اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتاؤ کہ آپ ہمارے پاس اس دفعہ 4 کنٹیسٹنٹ ہیں اور مارکس جو ہیں وہ 5 ہے، وہ آپ سے آخر میں ہم لیں گے انشاءاللہ. تو ججز صاحبان کی اجازت سے ہی آگے بڑھتے ہیں. طیبہ بطول، السلام علیکم. طیبہ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا پڑھیں گی آج آپ؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اچھا چلے بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طیبہ بطول، بہت خوبصورت آواز آپ کی. ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں.
ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا ججمنٹ دینا چاہیں گے, کتنے مارکس دینا چاہیں گے. سب سے پہلے صابر سردار صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. صابر صاحب. دیکھیں شراز بھائی, ایسا ہے کہ بچی نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے, کلام بھی اچھا ہے, اور نعت کا ایک جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ انترا اسی طرح کہا جائے, پھر بھی اسی طرح کہا جائے, پھر بھی اسی طرح کہا جائے, ہے ایسے. لیکن اگر کسی کو سمجھ ہو, سوجھ بوجھ رکھتا ہو کوئی, تو پھر اگر وہ ڈیفرنٹ طریقے سے انترا کہنا چاہے تو اس میں جان ہونی چاہیے, اور اس میں ایک ایسی بات ہونی چاہیے کہ وہ بے جا نہ لگے, پکڑ رکھے, اس پکڑ رکھے مضبوطی سے, ٹھیک ہے, اور واپسی اس کی مضبوطی کی ہونی چاہیے. بہت اگر وہ اپنے تائیں کچھ کرنا چاہتا ہے تو لیکن وہ بات جو ہے نا وہ دل کو بھائے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو شاہ جی کہہ رہے ہیں نا کہ اسی طرح اسی طرح اسی طرح, وہی ٹھیک ہے, تاکہ سیم تو پڑھا جائے. بچی نے بہت اچھا پڑھا ہے, اور ایسا مطلب آواز میں عقیدت بھی ہے, ایک ماحول ہے نعت کا, وہ دل کو باتی بھی ہے, جیسے نعت پڑھنی چاہیے یا ہوتی ہے نعت, اسی طرح بچی نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے. لیکن مسٹیک ان سے بھی ہوئی ہے, ایک لفظ حسن پہ اور ایک بی پہ, لیکن پھر بھی میں اس بچی کو 7 مارکس صابر سردار صاحب کی جانب سے طیبہ بطول کے لیے 7 مارکس ہیں. سید تجمل شاہ صاحب کتنے مارکس دینا چاہیں گے؟ اس کو سسپینس رکھتے ہیں, تھوڑا سا سسپینس رکھیں گے. تجمل صاحب بریک سے واپس آئیں گے, اس کے بعد جو ہے طیبہ بطول کے مارکس آپ سے لیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے طیبہ بطول جو ہیں وہ پرفارمر, ہماری کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اپنی نعت پیش کر رہی تھی, نعتیہ کلام پیش کر رہی تھی, اور ان کے حوالے سے صابر سردار صاحب نے کمنٹس پاس کیے کہ بڑی اچھی نعت پڑھی ہے. اس حوالے سے 7 نمبرز انہوں نے 10 میں سے 7 مارکس دیے ہیں. اور آگے چلتے ہیں, ہمارے سید تجمل شاہ صاحب ہمارے جج جو ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تجمل شاہ صاحب, آپ کے مارکس رہتے تھے طیبہ بطول کے لیے, کیسا پڑھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹی نے بڑا خوبصورت انداز میں نعت شریف شروع کی جی, اور جس کیفیت میں اس نے نعت ادا کی ہے نا, مجھے نعت کا اصل رنگ نظر آیا الحمدللہ, بڑا خوبصورت انداز. ٹھیک ہے, کتنے مارکس ملیں گے طیبہ بطول کو سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے؟ 6 مارکس. ٹھیک ہے, 6 مارکس دیے ہیں. صابر صاحب سے آگے نہیں گئے اس دفعہ آپ, بڑے ہیں نا مجھ سے جی. اچھا, ویسے وہ آپ سے آگے نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں آپ جو فرماتے ہیں صحیح فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی محبت ہے جی. چلے آگے چلتے ہیں. پیر احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پیر صاحب. جی, طیبہ بطول بیٹی نے بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا, شروع سے آخر تک طرز بھی اچھی رہی. انترا میں پہلی مرتبہ جب آواز کو اٹھایا ہے تو وہ بالکل بہترین, خوبصورت, جس طرح اس آواز کو اٹھانا چاہیے تھا اور جتنی اس میں اٹھان ہونی چاہیے تھی اتنی ہی تھی. لیکن اسی وقت جب اسی انترا کو دوسری مرتبہ پڑھنے لگی ہیں تو جس طرح خوبصورت انداز سے پہلے پڑھا ہے دوسری مرتبہ نہیں پڑھ سکی. بالکل ٹھیک. میرے خیال میں وہ کچھ اپنا سکارف وغیرہ ٹھیک کر رہی تھی شاید, وہ نہیں معلوم سکارف کی وجہ سے تھا یا وہ برقرار نہیں روزے کی وجہ سے تھا, یا جس طرح پچ پہ نہیں لے کے جا سکی آواز کو سیکنڈ ٹائم, اس طرح اس کو نہیں پڑھ سکی جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے پڑھا ہے. پہلی مرتبہ تو انہوں نے ایسا پڑھا ہے کہ وہ اس نے 27 سے بھی زیادہ خوبصورت انترا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, طاہر علی نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ جن کو صابر سردار صاحب نے 6 مارکس دیے, جبکہ سید تجمل شاہ صاحب نے 5 مارکس دیے. اس کے بعد طیبہ بطول آئیں. طیبہ بطول کو صابر سردار صاحب نے 7 مارکس دیے, جبکہ سید تجمل شاہ صاحب نے 6 مارکس دیے. آگے چلتے ہیں, ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ محمد منعم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم منعم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. یہاں میں بتا دوں اپنے ویورز کو کہ ہمارے جو پہلے ونر ہوں گے, جو اس کمپٹیشن میں ون کریں گے, جیتیں گے, ان کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز ہے, اور جو رنر اپ ہے اس کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے. تو اسی بات کو بیس بناتے ہوئے میں اپنے کنٹیسٹنٹ سے بھی کہنا چاہوں گا, خوب محنت کریں, دل لگا کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آواز میں اور مٹھاس پیدا کرے, جس کی وجہ سے, جس کی بدولت آپ کو اچھے مارکس ملیں اور آپ فائنل تک جا سکیں. تو منعم کیا سنانے جا رہے ہیں آج؟ واہ کیا حسن ہے محبوب نرالا تیرا. اچھا, کیا سنائیں گے؟ واہ کیا حسن ہے محبوب نرالا تیرا. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مہربان
ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد ریاض کھرل صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ سید ابن حسن شرازی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، براجمان ہیں دونوں ہمارے ساتھ علماء کرام. گفتگو کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی ایک اسلامی ٹاپک کے اوپر، کسی ایک اسلامک موضوع کے اوپر جس میں میری بھی تربیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں. چونکہ ماہ رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا درس، کوئی نہ کوئی ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے جس پر ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے، جو ہم ان سے جہاں سے سیکھیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیک ہو سکیں. تو اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بلا تاخیر میں گفتگو کی شروعات کرنا چاہوں گا علامہ محمد ریاض کھرل صاحب سے. کھرل صاحب، آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور وہ ضروری اس پہلو سے بھی ہے کیونکہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور کئی ایسے ایٹریبیوٹس تو نہیں میں کہوں گا، کئی ایسی عادات ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں جن سے ہمیں دور رہنا پڑتا ہے روزے کی حالت میں. اور میں سے ایک عادت جو ہے وہ غصہ ہے. آپ بزنس پہ ہو، آپ اپنے جاب پہ بیٹھے ہو، آپ گھر میں ہو، آپ دوستوں میں ہو، کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے دل کو گراں گزرے تو فوراً سے پارا ہائی ہو جاتا ہے. انسان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے ایکسپریشن تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ اس اسلام میں ہمارے کیا غصے کا جو اس کا نتیجہ ہے، اس کا کانسیکوینس ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا حرام کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غصے پہ اور بات کریں گے تو آپ بتائیے گا کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے غصے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ارشاد ربانی ہے تم بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک اللہ بھلائی والوں کو محبوب رکھتا ہے. معاشرہ جو ہے وہ اس وقت خوبصورت بنتا ہے جب معاشرے کی تمام جو ہماجیت چیزیں ہیں ان کو درست کیا جائے. تو جس طرح سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت، جھوٹ، کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور ان میں غصہ بھی شامل ہے. یہ وہ برائیاں ہیں سماجی کہ جن کی جتنی بھی عبادت کی جائے، ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو غصہ جو ہے یہ بالکل اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، بلکہ مشکات شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو دیگر محدثین نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اگر بیٹھنے سے غصہ نہیں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لیٹ جاؤ. ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد جو ہے اپنی سندوں کے ساتھ حدیث لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطانی اثرات ہیں، اور اگر آپ پر یہ غالب آ جائے اور آپ دیکھیں کہ اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیں، اس سے کنٹرول ہو جائے گا. اور ترمذی شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے، جو آدمی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا شیطانی اثرات رکھتا ہے. اور اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. تو حضور نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ اس کے گناہوں پہ رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے. تو غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک انسانی تقاضا بھی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر یہ تین چیزیں آپ میں نہ ہوں گی تو معاشرہ خوبصورت نہیں کلا سکتا. پہلی چیز یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے شفقت کا معاملہ کرے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غصے کی بجائے اس پر شفقت کرے. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ بڑے کا احترام کرے، اگر اس نے کوئی کر بھی لیے تو برداشت کرے. اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، اہل علم کی عزت کرنا، یہ امت کے چراغ ہیں، ان سے روشنی ہوتی ہے، اندھیرے دور ہوتے ہیں. تو یہ سماجی بریائی ہے غصہ،
اس کو کنٹرول کرنا از حد ضروری رسول ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیمات میں بڑی سے، اور اہم اس کو تعلیم ہے جو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے. شراز صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت غصہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر انڈلج ہو چکا ہے. آپ بلڈ شیڈ دیکھ لیں، آپ جتنی بھی زمین کے اوپر کرپشن دیکھ لیں، آپ مارا ماری دیکھ لیں، آپ خون خرابہ دیکھ لیں، سب اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون ورڈ، اور یہ ون ورڈ جو ہے وہ ہے غصہ. انسان کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی کیفیت اپنی اس حالت میں نہیں رہتا. ایک بڑا مشہور فریز ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کہا، شاید آپ کو زیادہ بہتر پتا ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں کبھی خاموش رہ کے نہیں پچھتایا، ہمیشہ بول کے پچھتا ہوں. ہمیں بولتا ہوں تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا. خاموش رہ کے کبھی پچھتایا نہیں. تو یہ غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کیا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور معاشرے میں کس طرح سے انڈلج ہو چکا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے تفصیل سے غصے کے بارے میں ارشاد فرمایا. غصے میں دو پہلو دیکھے جائیں گے. غصے میں دو پہلو دیکھے جائیں گے. ایک یہ پہلو ہے کہ دنیاوی طور پر آپ غصہ کر رہے ہیں یا دین کی خاطر غصہ کیا جا رہا ہے. یعنی دنیاوی طور پر، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے ذہن میں غصہ آ گیا. پہلے تو یہ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں یہ بات تو یہاں ہو گئی کہ غصہ فطرت میں داخل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ جو ہے وہ کنٹرول تو کر سکتے ہیں لیکن آئے گا صحیح. اور جو چیز فطرت میں داخل ہو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں جاتی. اب اس کے لیے اسلام نے حدیں مقرر کی ہے کہ کہاں پہ غصہ کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ غصہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی دنیاوی امور میں اب آپ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ غصے کی حالت میں جو آپ عمل کر دیں، یعنی غصہ آیا اور کسی کو قتل کر دیا، اب یہ قتل کرنا جرم ہے، اس کی سزا ہے. آپ نے کسی کو گالی دے دی، آیا غصہ، ہم نے گالی دے دی، یہ گالی جو ہے یہ قابل نفرت ہے. اسلام نے ان چیزوں کو قابل نفرت دینا. یعنی تھوڑی غصے کے نتیجے میں جو عمل ہوتا ہے وہ قابل نفرت، وہ قابل نفرت ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا غصہ دین کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے. اگر تو آپ غصے کو دین کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہاں غصہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کثرت سے موجود ہے. یعنی آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، غیر المغضوب علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کیا، صراط ان کی جن پر انعام کیا، غیر المغضوب جن پر کبھی وہ غضبناک نہیں ہوا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی تو غضبناک ہوتا ہے. اب جب اللہ غضبناک ہوگا تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں جائے گا. وہ اس لیے، اب دیکھیں وہ کیوں غضبناک ہوگا، وہ انسانیت کے نقصان کی وجہ سے، یعنی جو انسانیت اپنے لیے نقصان کر رہی ہے. یعنی اگر انسان کفر کر رہا ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر انسان بغاوت کر رہا ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر انسان معصیت کر رہا ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یعنی ایک بڑی مشہور، یعنی تمام علماء کرام، مولانا صاحب تائید فرمائیں گے اس بات کی، کہ گرایا ہوا ہے دشمن کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس نے اپنا تھوک پھینکا. لو آپ پھینکا مولا علی کے فوراً چھوڑ دیا. اور جملے کیا تھے کہ پہلے میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، جو کہ جائز، اب میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، لہذا علی ذات کے لیے نہیں لڑتا، اللہ کے لیے لڑتا. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہماری رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا اگلا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. دوبارہ تعارف کروا دیتا ہوں. علامہ محمد ریاض کھرل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو ہم کر رہے تھے علامہ صاحب غصے کے حوالے سے، اور غصہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ لڑائیاں پائی جاتی ہیں. والدین اور آپس میں بچوں کے درمیان میں ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کریک پڑ جاتا ہے، رشتوں کے اندر ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، اور اس کی
وجہ مین وجہ جو ہے وہ غصہ ہی ہے، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول نہ کرنا، جو ذہن میں آ دینا وہی آپ نے بول دینا، تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کو کہا ہے، قرآن مجید سے کوئی ریفرنس ہو، کوئی احادیث سے کوئی ریفرنس ہو، یہ بتا دیتے۔ پہلے بیچا صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جی، دین اسلام میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں فطرتی طور پہ ایک انسان کے اندر غصہ ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو ہمیں عملی اقدامات کرنے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے، تاکہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا الفاظ زبان سے ادا نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو، معاشرے میں انتشار پھیلے۔ غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی زخمی حالت میں جب مدینہ المنورہ آئے تو وہ شہید ہو گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ ان کی والدہ مائدہ جو تھی ان کو اپنے گود میں لے کے آواز نکال رہی تھی کہ یہ میرا شہید بیٹا، جنتی بیٹا ہے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سرکار نے ان کے الفاظ سن کے فوراً ان کے الفاظ پہ گرفت فرمائی اور فرمایا اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی لامعنی جملہ استعمال نہیں کیا، یعنی اسلام جو ہے غصہ تو اپنی جگہ ہے، اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بولنے سے پہلے بڑا غور اور فکر اور سوچ کے اور تدبر کے ساتھ بات کرو، کیونکہ لکھنے والے کرامن کاتبین آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں یہ لکھ رہے ہیں، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کوئی لامعنی یعنی ایسی بات فضول بات نہیں کی۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے دیکھ لیں، آپ کے سامنے اس کا حال ہے، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ دین سے خالی ہو چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھر لیں، اور اسی مسند احمد میں سیدنا حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر آپ لوگ غصہ کرنے پہ قادر ہوں، یعنی ایک بڑا اعلیٰ مسند پہ بیٹھا ہوا آدمی ایک نیچے ہے تو وہ قادر ہے اس پہ کہ وہ اپنے متاعت کے ساتھ غصہ کر سکتا ہے، اچھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے وہ غصہ کرنے پہ قادر ہے لیکن غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کا سینہ جو ہے، اس کا دل جو ہے اپنی معرفت کے نور سے اور ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا انعام ہے غصہ کنٹرول کرنے کا جس سے معاشرے میں نورانیت پھیلتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ وہ عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو پھر نظریں جھکا کے چلتے ہیں، ہمبل ہو کے چلتے ہیں، پراؤڈ نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور جب ان سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب کوئی جاہل خطاب کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، آپ کی گاڑی جا رہی ہے، آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کے راستے میں لڑائی ہو گئی، یہاں پہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر لڑ پڑے، آپ اس کو کہیں قالوا سلاما کا مطلب کہ تم پر سلامتی ہو، چلے میں غلط ہوں تم ٹھیک ہو، بہت سوری، میری طرف سے سوری، اپنی غلطی مان کے اس کو ختم کرے غصے کو، اور یہ بہترین موقع ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ یہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایزا یوز کیا ہے، اور ایزا خاطبون جب بھی ہو، اس کا مطلب تو کسی مومن کے ساتھ کسی زندگی کے اندر اس کے ساتھ ایک دفعہ ہونا ہی ہے، اور یہ ہوگا آپ کے ساتھ جاہل کا خطاب ہوگا تو قالوا سلام، اس کے اوپر سلامتی بھیجو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث طویل ہے لیکن میں اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر، فرشتے حیا کرتے ہیں اور زمین پہ چلتے ہیں، عرش پہ چرچے ہوتے ہیں، اتنا بڑا جلیل، ان کے غلام تھے حبشی، وہ کسی کام کر رہے تھے تو ان سے کوئی کام دنستہ یا جیسے بھی وہ غلط ہو گیا تو انہوں نے ان کو از رائے سمجھانے کے فرمایا کالی ماں کے بیٹے، تو یہ محمد بن اسماعیل بخاری شریف میں حدیث لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور بہت غصے میں آ گئے، ناراضگی میں آ گیا، آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ، تو آپ نے پہلے اس غلام کو راضی کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی کسی کو حقیر سمجھے، ناچیز سمجھے یا متاعت سمجھے یا چھوٹا سمجھ کے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، عزت تکریم کا درس دیتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ، ہم نے اولاد آدم سب کو ڈگنیٹی دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں اپنے کچن میں، ہمارے ماسٹر شیف بھی موجود ہیں، کچن کا وقت بھی جو ہے وہ آ چکا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ
جو خاص طور پر بات کی جائے افطاری کے حوالے سے، تو افطاری قریب ہے تو ہمیں اپنے کھانے کے حوالے سے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. السلام علیکم. ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج تھوڑے سے شیف چینج ہوئے ہیں. ان کا نام بتا دیتا ہوں. میم سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سعدیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ساتھ مسکان بھی موجود ہیں. ہمیں جوائن کرنے کے بہت شکریہ. اپنے کچن میں کون سی ڈش بنائی جائے گی، آج کیا پکا کے کھلائیں گے، آج کیا تقریب ہوگی، کیا انگریڈینٹس ہوں گے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کریں. گولڈن کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن ہے. آپ کے لیے نہ صرف آپ کی ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ 100% کولیسٹرول فری ہے. تو آپ کو نہ صرف ٹیسٹ بلکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ اپنے سحر اور افطار میں جب آپ اپنے پکوان بناتے ہیں تو اس میں گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کریں، کیونکہ ہم اپنے کچن میں بھی گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کو جو بھی کھانے بنا کر دکھائے جاتے ہیں، جو بڑے خوبصورت کھانے جو ابھی تک 15 رمضان تک آپ کو بنا کر کھلاتے رہے ہیں، وہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر گولڈن کوکنگ آئل سے بنائے گئے ہیں. کنولا، سویا بین اور سن فلاور سے تیار کردہ گولڈن کوکنگ آئل اپنی پکوان کا ضرور حصہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جامع شیری کی بات کی جائے تو کرشی کا یہ پروڈکٹ ہے، اور کرشی کے جو تمام پروڈکٹس ہیں ان میں سب سے ٹاپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ جامع شیری ہے، جو نہ صرف آپ اس کو بطور شربت استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دودھ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈیزرٹس جو آپ بناتے ہیں، جو کھانے جو میٹھے پکوان بناتے ہیں، اس میں اس کو ایز اے ٹاپنگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کرشی جامع شیری جو کہ خالص ارقیات سے تیار کردہ ہے، اس میں 1% بھی پانی استعمال نہیں ہوتا. تو اس کو بھی اپنی سحر اور افطار کا حصہ بنائیں تاکہ آپ رہیں ریفریش. تو اب اپنے رخ کرتا ہوں اپنے ماسٹر شیف کی جانب، جو کہ ایتھن کالج سے ہمارے ساتھ اس وقت آج موجود ہیں اور آج کیا بنا کر ہمیں کھلانے والے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. سعدیہ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس پروفیشن میں کب آئیں، کیونکہ دس از فار دی فرسٹ ٹائم یو آر ہیونگ یہاں پہ شیف لائن میں تقریباً 9 سے 10 سال ہو گیا مجھے. آئی ٹی ایچ ایم سے، جی، کیونکہ آئی ٹی ایچ ایم ماشاءاللہ یہاں 17 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور میں نے 10 سال پہلے وہاں سے کورس کیا تھا. اسی کورس کی بیس پہ ہوٹل 1 میں نے ٹریننگ کی. آئی ٹی ایچ ایم سے ہی سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے ٹریننگ کی ہے ہوٹل 1 میں بیکنگ اینڈ پیسٹریز میں، اور سرینا ہوٹل میں بھی مجھے شیف ٹریننگ ملی ہے. اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ٹی وی چینل پہ کام کر چکی ہوں کراچی میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب یعنی کہ ابھی میں 6 سال سے ایتھم کے ساتھ ہوں، اور وہاں پہ میں شیف ٹریننگ اور بیکنگ اینڈ پیسٹریز کی کلاسز کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے، چلیں آل دی بیسٹ فار دیٹ. اور ہمارے ساتھ مسکان بھی موجود ہیں. مسکان نے بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہمیں پہلے شیئر کیا تھا، کیونکہ مسکان ہمیں پہلے ہمارے شو میں جوائن کر سکی ہیں. لیکن سعدیہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آئی ہیں، تو آپ کے ایکسپیرینس سے، آپ کے تجربے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے کالج میں، اس کے علاوہ بہت سارے کورسز آفر کروائے جاتے ہیں. شیف ٹریننگ ہے، بیکنگ اینڈ پیسٹری، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں. چلیں آل دی بیسٹ فار دیٹ. آج ہمیں کیا انشاءاللہ جو آج ہم بنائیں گے اسٹیک برگر. اسٹیک برگر. ہاں، کیونکہ اس کو میرینیشن میں کچھ ٹائم چاہیے تھا، اسی لیے اس کو میں نے 2 گھنٹے پہلے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے. سالٹ، پیپر سے، مسٹرڈ پیسٹ، اور یہ جو ہے واسٹرشائی ساس ہے. واسٹرشائی ساس. اچھا یہ بتا دیجیے گا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے چکن کے پیسز لیے ہیں. چکن کے، جی، بریسٹ ہے، بون لیس ہے. اس کو ہم نے سالٹ، پیپر اور مسٹرڈ پیسٹ، ریڈ وینیگر، اور ساتھ میں نے واسٹرشائی ساس سے اس کو میرینیٹ کر دیا. اور میرینیٹ کر کے کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے؟ 1 گھنٹہ کے لیے؟ 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے. جتنا ٹائم اس کو دیں گے اتنا زیادہ یہ مطلب اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اتنا زیادہ یہ سافٹ بنے گا. اس کے ساتھ ہم کولسلا ایک سیلڈ بنائیں گے، اور یہ فرائز بنائیں گے 3 in 1، یعنی پلیٹر میں یہ برگر، فرائز اور سیلڈ یہ پلیٹر ہوگا. پلیٹر میں پوری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے آج ہم کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں اور برگر آرڈر کرنے لگے ہیں. تو آپ یہ برگر کی جو خاص طور پر جو ترکیب آپ کو بتانے جا رہی ہیں سعدیہ، وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ آپ اگر ٹرائی کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اگر آپ فاسٹ فوڈ باہر سے کھاتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر آپ وہی ٹیسٹ اپنے گھر پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور خود کے بنائے ہوئے چکن کو اس کو میرینیٹ کر کے خود اسٹیک تیار کرتے ہیں، تو اس کی کیا بات ہے، وہ آپ کے لیے صحت مند بھی ہے، اور آپ کو ٹیسٹ بھی وہی ملے گا جو آپ باہر لینا چاہ رہے تھے. اپنا ہوم کچن بھی ہے. اچھا، فاسٹ فوڈ کا یہی چیزیں ہم بناتے ہیں. اچھا، دیٹس گریٹ. ٹیسٹی بائٹ کے نام سے ہے. چلیں تو ماشاءاللہ وہاں فاسٹ فوڈ کا کسی دن ٹیسٹی بائٹ بھی آ کے وزٹ کریں گے انشاءاللہ، اس کو بھی ٹیسٹ کریں گے. تو آج برگر جو ہے بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا انگریڈینٹس استعمال ہوں گے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور کیا مزید اس میں ایڈ کریں گے آپ. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے، اور ہماری کوکنگ
جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوکنگ بھی کی جا رہی ہے. ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ایتھم کالج سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں, بڑھاتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو آگے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میرے آؤٹ فٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو میرے کپڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ہیں اسپانسرڈ ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز. اور اگر آپ صاحب جی سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آن لائن بھی کپڑے آرڈر کر سکتے ہیں اور وارڈروب جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ جانا چاہیں تو جو ٹینکی والا روڈ ہے جو ڈی گراؤنڈ سے سٹانے روڈ کی طرف جاتا ہے, وہاں پر ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز آپ کو مل بھی جائے گا. وہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے اور 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ہے ڈین اسٹیون کھلا رہے گا. آپ وہاں سے کرتے, پجامے, اس کے علاوہ شیروانی اور اس کے علاوہ ویسٹ کوٹ جو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر ڈین اسٹیون بائی صاحب جی سے کپڑے ضرور خریدے گا. میں چلتا ہوں واپس اپنے ماسٹر شیف کی طرف. ہمارے ساتھ سعدیہ ذیشان موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مسکان بھی موجود ہیں, تحریم مسکان. اسٹیک برگر, چکن اسٹیک برگر بنایا جا رہا ہے. چکن اسٹیک برگر میں جو اس کا اسٹیک ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط سے بنانا پڑتا ہے. اس کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے میرینیٹ کر کے انہوں نے 2 گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اب اس کو باقاعدہ طور پر اس کو پین فرائی کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اس کو گرل بلکہ کیا جا رہا ہے, یہ میں بتاؤں گا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گرل کیا جا رہا ہے. کئی لوگ فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہیں لیکن وہی فاسٹ فوڈ جو ہے وہ گھر میں بنا ہو تو پھر پسند کرتے ہیں. جس طرح سے میرے کئی دوست ہیں جس میں فہد میمن صاحب ہیں اور وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گھر کا کھانا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر فاسٹ فوڈ گھر پہ بنایا گیا ہو, گھر پہ کوک کیا گیا ہو تو وہ پھر بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. تو فہد بھائی آپ کے لیے ریسیپی ہے, آپ یہ ضرور دیکھیے گا اور گھر پہ اس کو ٹرائی بھی کیجیے گا. اور چکن اسٹیک برگر کہاں تک پہنچا ہے تھوڑا بتا دیجیے گا. اس کو, اس کے پیٹی کو کس طرح سے فرائی کرنا ہے, کن کن چیزوں کو احتیاط کرنا ہے. یہ جو اسٹیک ہے یہ ہاف ٹن ہو گیا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلر آ گیا ہے تو میں نے اس کو ٹرن کر دیا. اب دوسری سائڈ سے اس کو پکائیں گے, دین ہم وہ یہاں پہ فرائز ریڈی ہو رہی ہے, برگر ہم اپنے گرم کریں گے اور ان کی سلائس کٹنگ کر کے لگائیں گے برگر میں. اچھا, اس ساتھ میں سیلڈ ہے جی, اس کے ساتھ میں سیلڈ ہے, آنین ہے, ککمبر ہے اور ٹماٹوز ہیں, وہ اس کے ساتھ لگائیں گے اور ساسز ہیں. پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا اچھا, اسٹیک بھی جائے گا, سیلڈ بھی جائے گا, برگر جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جی, اور ساسز بھی جائیں گی. ٹھیک ہے, تاکہ وہ یمی ہو جائے. اچھا, یہ آپ نے جو اس کی فرائز کی کٹنگ کی ہے تحریم, یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے خود کی ہے؟ جی, نائف کے ساتھ کٹنگ کی. بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس میں. تحریم مسکان بتا رہی ہیں کہ انہوں نے فرائز کی کٹنگ جو خود وہ نائف کے ساتھ کی ہے اور یہ خاصا مشکل مرحلہ ہے, اس کو کرنا انتہائی مشکل ہے. ایکچولی ایسا ہے نا کہ ہم اپنے کالج میں بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کٹنگ سے سٹارٹ لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو چیزیں جو مطلب کہ کٹرز بھی مارکیٹ میں کافی اویلیبل ہیں, آپ مختلف ڈیزائن سے کٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن ہم بچوں کو خود سکھاتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک فرائز کو پکڑ کے کرنا, مطلب کٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرائز کے اندر وہ کرنچی پن جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ایکچولی اس کو جو پوٹیٹوز ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بوائل کیا جاتا ہے, بہت ہلکا بلانچ کرتے ہیں جیسے اس کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی میں ہم ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھنڈا کر کے پھر ہم اس کو فرائی کرتے ہیں. پھر اچھا, ایک دفعہ بوائل کیا پوٹیٹوز کو کاٹنے کے بعد, ہاف بوائل کٹنگ کے بعد ایسے جیسے فرائی ہو رہا ہے آئل میں, اس کو بوائل کیا, ٹھنڈے پانی میں ڈالا, اس کے بعد اس کو فرائی کیا, تو اس میں جو ایک کرنچ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, چلیں ابھی اسٹیک برگر میں آپ کو کتنی دیر اس کو یہاں پہ آپ نے جس طرح اس کو گرل کرنا ہے؟ اس میں 5 سے 7 منٹ اسٹیک میں لگیں گے اور باقی برگر کو ریڈی ہونے میں 10 منٹ. چلیں, وہ باقی برگر بھی جو ریڈی ہوگا ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے. تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس ریسیپی کو فالو کریں اور ضرور فالو کریں. اور اگر آپ گھر پہ فاسٹ فوڈ کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں صحت مند بھی رہنا چاہتے ہیں تو پھر شیف سعدیہ ذیشان کی اس ریسیپی کو ضرور گھر پہ ٹرائی کریں. میں اپنے مزید ہمارے جو 2 گیسٹ ہیں, بڑے خوبصورت گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا بھی تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یاسین گسانہ صاحب جو کہ رہنما ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے. سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. آپ دونوں کو رمضان بہت مبارک ہو. کیسا گزر رہا ہے؟ آپ کو بھی رمضان بہت مبارک ہو. اور پہلے تو بہت شکریہ اپنے ٹی وی شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. یہ جو ٹائم ہے یہاں ابھی بیٹھ کے بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ لائیو کوکنگ ہو رہی ہے اور بڑی مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں. جو آخری جو 40 منٹ یہاں سے احسان بھائی میں روزانہ گزرتا ہوں. تو اس کے علاوہ تو جو بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے تو بڑا مزے ہیں کہ ہر روز آپ لائیو کوکنگ کراتے ہیں اور مزیدار کھانے جو مختلف قسم کے ہیں وہ ڈیلی آپ. لیکن وہ جو احسان بھائی صبر کرنا پڑتا ہے نا, وہ صبر کے لیے بڑا جگرا چاہیے. آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی. چلیں آپ بھی ہماری طرف افطاری کیجیے گا. یاسین گسانہ صاحب کیسا گزارا رمضان؟ سر بہت پیارا جی, الحمدللہ. حالانکہ بہت ساری مشکلات اس دفعہ وبا کی وجہ سے جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان جو ہے ہماری لائف میں
سب سے اسپیشل رمضان ہے. اس میں ہمارے پاس اللہ پاک نے موقع دیا ہوا ہے کہ اس رمضان میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ 70 گنا بڑھا کے اللہ اس کا اجر دیتا ہے. اس میں ہم لوگ ہیلپنگ ہینڈ رضاکار کے ذریعے راشن جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جہاں تک ہو رہا ہے خلق خدا کی جو ہے نا اس مشکل گھڑی میں مدد کر رہے ہیں. احسان بھائی، آپ کو نہیں لگتا یہ رمضان جو ہے اس میں ہمیں خصوصی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں علامہ صاحب اپنی اصل حقیقی شکل میں واپس آ رہی ہیں؟ جیسے ہم ہوا کرتے تھے، جو ہماری لائف پہلے تھی 2-3 ڈیکیڈز پہلے، کوئی 40-50 سال پہلے، لائف اسی فیز میں واپس آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کافی چیزیں جو ہیں سسٹمائزڈ ہو رہی ہیں. تو اس کا ایک پازیٹو پہلو ہے، اس کا ایک مثبت پہلو ہے. اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اور ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، اس کے بعد رمضان آ گیا تو ہم نے گھروں میں بیٹھ کے بھی لوگوں کی خدمت کی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ساری واپس آ رہی ہیں؟ جو بڑے بڑے اجتماع کیے جاتے تھے اور وہ وہاں پر افطاریاں کروائی جاتی تھیں، بالکل وہ تھوڑی جو ہے وہ سکویز ہو گئی. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. بالکل بالکل. یعنی وہ فالو کرتے ہیں، کچھ چیز نہیں آئی اس کو دیکھا، لیکن پھر جب اس میں وہ دیکھتے دیکھتے عیب اس کے سامنے آنے لگتے ہیں تو پھر بندہ اسی پر چلا جاتا ہے جو سادگی اسلام نے بتائی. ٹھیک ہے بالکل جی. یہ جو ایونٹ ہے پینڈیمک ہے کورونا کا، یہ ایک یونیک ایونٹ ہے اور یہ 100 سالوں میں دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے 1918 کے بعد. اور اس کی نیگیٹو امپیکٹس تو سارے جانتے ہیں اور ڈیلی ڈسکس بھی ہوتے ہیں. تو پازیٹیو امپیکٹس پہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ٹائم کی کمی تھی انسان کے پاس. اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ ٹائم کے لیے کمی تھی. ماں باپ کو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں وہ دے پاتے تھے، بچے جو تھے وہ اپنی مصروفیات میں بزی تھے. تو یہ ایک ایسا ٹائم مل گیا کہ جہاں سب اکٹھے ہو گئے اور زبردستی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑا. تو جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو یہ دوبارہ سے فیملی ویلیوز دوبارہ سے بحال ہو گئیں. فیملی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا بحال ہو گیا. آپ کو کتابیں پڑھنے کا ٹائم مل گیا، آپ کو بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلنے کا ٹائم مل گیا، منوپلی کھیلنے کا ٹائم مل گیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو اگر پازیٹیولی آپ گزارنا چاہیں تو بڑے طریقے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں احسان بھائی کہ جو شادیاں ہیں وہ کتنے سادگی سے ہو رہی ہیں. بالکل. آج سے پہلے اتنی سادگی سے شادیاں نہیں ہوئی. جن کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس فنکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے، آج وہ 4 لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں شادی کروا کے. آج ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ہمارے جتنے بھی خرچے تھے، آؤٹنگز تھیں، وہ سب فالتو تھیں. ضروری جو ہے اس کے بغیر بھی بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے. اگر ہم آج نئے نئے کپڑے نہیں خرید رہے تو ہمارے پرانے کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں اور وہ چل رہے ہیں. آج اگر ہم لوگ جو ہے باہر سے کھانا نہیں کھا رہے تو گھر کا کھانا دوبارہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ بڑا اچھا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو، فالتو چیزوں کو امپورٹنٹ بنا لیا ہے اور امپورٹنٹ چیزوں کو دور کر دیا ہے. تو یہ وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جہاں دوبارہ سے فیملی ویلیوز اور اکٹھے ٹائم گزارنا اور گھر کی اپنائیت، اور آپ کو پتا چلا کہ انسان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. دیکھیں میں یہ اکثر بات کرتا ہوتا ہوں، علامہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے ہوگی. باپ جو ہے گھر میں اس نے صرف اپنے آپ کو، اپنا کردار جو ہے وہ کیش رجسٹر تک رکھ لیا کہ میں کیش رجسٹر ہوں، میں نے اپنا گھر کا خرچہ دینا ہے، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں. باقی ذمہ داری ماں کی ہے. اور ماں بھی اسی طریقے سے سوچتی ہے کہ میری ذمہ داری جو ہے وہ کچن کو سنبھالنا ہے، بچوں کی ذمہ داری میں 50% باپ کا بھی کردار ہے، چلو تم بھی تو تربیت کرو. تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر جب الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اس دوران بچے کی اس طریقے سے تربیت نہیں ہو پا رہی ہوتی، نشوونما نہیں ہو پا رہی، جس طریقے سے بچے کو اٹینشن چاہیے، جس طرح سے توجہ چاہیے، وہ توجہ نہیں اس کو مل پا رہی ہوتی. تو اب جو ہے وہ ہم کمپلیٹ توجہ بھی دے پا رہے ہیں بچے کو، بچہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ دو، اور بچے کی اسکول سے بھی چھٹیاں لکیلی اور انلکیلی، اس کی اسکول سے بھی چھٹیاں، وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پرورش بھی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے اور ساتھ لے کر چلنا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے اتنے خوبصورت آپ کو دیے ہیں. کسان صاحب اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں گے ماہ رمضان جو 2020 رمضان کے حوالے سے، اور جو بات سب لوگ دوست یہاں پہ کر رہے ہیں کہ انسان نے اپنی اصل کی طرف جو واپس لوٹ کے آنا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس وبا نے ہمیں اسلام کے قریب ہونے کا زیادہ موقع دیا ہے. وضو جس کو گورے کو پتا چلا کہ ہاتھ دھونے ہیں، بار بار دھونے ہیں، تو ہمارا اسلام پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ 5 وقت نماز تو فرض پڑھو نا، اس کے علاوہ نافل نمازیں پڑھو گے تو کئی مرتبہ تمہیں وضو کرنا پڑے گا دن میں. لیکن میں کہتا ہوں سب کچھ چھوڑ دیں. اگر ہم اس وبا سے، اس رمضان کے صدقے صرف اور صرف بیٹیوں کا نکاح شریعت کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم اس ملک کے اوپر عذاب بھی ختم ہو جائے گا. اور بلا وجہ کی مہنگائی، رشوت کا جو بازار گرم ہوتا ہے، جو ایک ایک شادی کے اوپر امیر آدمی تو کروڑ کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا ہے. مگر میں مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں میری 3 بیٹیوں کی شادی جو روایتی شادی تھی اس طرح ہوئی
مگر ایک شادی جو ہے انگلینڈ سے میری سسٹر لا آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو اس نے کہا جی کہ میں نے تو گھر میں 4 بندوں میں بیٹھ کے جو نکاح کر کے شادی کو فارغ کر دینا ہے. مجھے اس دن پتہ لگا کہ بیٹی کا نکاح اتنا بھی آسان ہے شادی. اگر ہم سب لوگ صرف اس بات کو اپنا لینا چھوڑ دیں ساری چیزیں تو خدا کی قسم بیٹیوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں, ان کے والدین کے مسئلے بھی حل ہو جائیں, بھائیوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں. یاسین صاحب, کئی بچیوں کی شادی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو طلاق ریشو جو بڑھ رہی ہے نا, جو ڈائیورس ریشو بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرضے بہت زیادہ پکڑ لیتے ہیں, وہ قرضے بعد میں ادا ہو نہیں پاتے. پہلے ہم خاندانوں میں وہ چیزیں ریویل کرتے نہیں ہیں کہ ہم قرضہ پکڑ کے شادی کر رہے ہیں, ہم رینٹ پہ گاڑی لے کے آ رہے ہیں, یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں. بچہ کیا کرتا ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, اس کی نوکری کیا ہے, وہ کتنا کماتا ہے, حقیقی اس کی سیلری کیا ہے, یہ ہم چیزیں بتاتے نہیں ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جی یہ تمہارا تو شادی تم نے قرضہ پکڑ کے کی. پھر کافی چیزیں بچی کے سامنے کھل کے سامنے آتی ہیں اور وہ قرضے دیتے 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 وہ اتنا ڈیٹ میں چلا جاتا ہے, اتنا وہ قرض کے تلے دب جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ قرضے اتارنا جو ہے انتہائی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈائیورس ریٹ کے بڑھنے کی. اس پر گفتگو کریں گے. غصے کا آج ہم جو ٹاپک تھا اس کے اوپر بات کر رہے تھے, غصے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, تو یہ بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس پہ بات کریں گے. کھرر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, شراز صاحب بھی موجود ہیں, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے گیسٹ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے. علماء کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی غصے کے حوالے سے اور میں علماء کرام کی طرف رخ کروں گا. علامہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کئی دفعہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی کیفیت میں آ کے اکثر بد دعا دے دیتے ہیں, تو اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور اس غصے میں جو بد دعا دی جاتی ہے کیا وہ واقعی قبول ہوتی ہے, لگتی ہے؟ میں عرض کروں کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ غصے کے لیے وہ 2 رکھنے پڑیں گے الگ حصے. پہلا تو یہ ہے میں پہلے بتایا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ آیا غصہ جو ہے, ایک تو غصہ یہ ہے کہ بندہ کا حواس خمسہ پر کنٹرول نہیں ہے, یعنی غصہ آ گیا تو وہ حواس خمسہ پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, جبکہ نقصان پہنچانے کا اسے حق نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر اس حالت میں وہ نقصان پہنچاتا ہے تو پھر تو وہ خطا کرتا ہے, اسی کو معصیت کہتے ہیں, اسی کو گناہ کہتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ پروردگار نے بھی غصہ کیا ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غصہ کیا ہے. انبیاء نے, یعنی جتنی امتوں, نبیوں کی امتوں پر عذاب نازل ہوئے ہیں, کیا وہ راضی ہونے کی وجہ سے ہوئے؟ نہیں. جب اللہ ناراض ہوا ہے, انبیاء ناراض ہوئے, یعنی انبیاء نے دعا کی ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دے. اب جب دعا کی جاتی ہے کہ عذاب نازل کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار انبیاء کی دعا کو تو رد نہیں کرتا کہ وہ دعا مانگ رہے. حضرت نوح علیہ السلام قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ حضرت نوح علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس کافروں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے. یہ بھی تو غصے میں بدعا ہو رہی کہ اس کو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دے. اگر تو نے ان کو بچا لیا, انا کا انتظار ہو یذلوا عبادک کا, یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, قیامت تک ان کے جتنی بھی نسلیں آئیں گی یہ فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے. یعنی گناہ پر جو ہے یہ اللہ نے جو عذاب رکھا ہے کہ میں عذاب نازل کروں گا, ایک عذاب کے لیے جو ہے وہ جزا اور سزا کا دن بھی رکھا قیامت کے دن, تو پھر وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو اب یہ ایک چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں. یہ ابھی کرونا ایک وائرس آئی ہے, اب ٹی وی پہ جتنے بھی چینل کھولے تو علماء کرام بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارا ہم سے ناراض ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ناراض بھی ہوتا ہے, راضی بھی ہوتا ہے. جب معصیت کی جائے گی, گناہ کیے جائیں گے, اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر وہ ناراض ہوگا. اور پھر پروردگار نے, یعنی ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید ہے, کھولیں تو ایک ایک آیت بار بار قرآن مجید میں آیا. ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کیا ہے, ہم نے ظالموں کے لیے عذاب تیار کیا. تو یہ یعنی پروردگار وہ ذات. ہمیں تھوڑا سا ریلیکسیشن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا
جو خزانہ صاحب نے بات کی، یہ قرآن مجید میں پروردگار نے بڑے واضح طور پر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب یہ جو ہم نے اس امت پر عذاب روکا ہوا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے کرتوت اچھے ہیں یا ان کے اعمال اچھے ہیں یا میں ان سے راضی ہوں، نہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ عذاب ہم نے روک اس لیے رکھا ہے کہ تو ان میں ہے. ٹھیک ہے، یہ رحمت اللہ العالمین کی وجہ سے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنے والا غصہ کرنے کے بعد جو اس نے عمل کر دیا، جس سے غصہ ہوا اس کے بعد اس سے کوئی بھی حرکت ہو گئی، اس کے بعد اس نے معافی مانگ لی، اس نے توبہ کر لی، اور جس کے ساتھ غصہ کیا یا جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے بھی معافی مانگ لی. ایک دفعہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو غصہ کرنے کے بعد اپنی بات پر اکڑے رہتے ہیں کہ میں نے غصہ کیا، جائز کیا، جو میں نے کیا ٹھیک کیا. تو ان کے لیے کیا حکم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ میں شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. ہمارا دین اسلام میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے منارہ نور ہے اور وہی مشعل راہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں کی بارش میں بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے. اور بالکل سینکڑوں ایسے واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ بلکہ بخاری شریف میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے دو، تو آپ فرما رہے ہیں میرے بھائی میرا یہ جو ہے اپنا یہ چادر ہٹاؤ گے، وہ گھٹو دے رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں تھوڑا سا آسانی پیدا کرو، میں آپ کے لیے پھر ہی آپ کی خدمت کر سکوں گا. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھا دی. تو ہمیں چاہیے، ہمارے معاشرے کو یہ ضرورت ہے کہ ہم آپس میں تحمل، برداشت، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں. امت مسلمہ کا امتیاز ہے، ترا امتیاز ہے بلکہ، کہ لوگ اس سے انسانیت جو ہے وہ شرف حاصل کرتی ہے. اندھیروں میں یہ اجالا کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں ان کو انقلاب لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور ہر طرف ہم اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر کریں. ہمیں یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ رحمت کا دین ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی پوری دنیا آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. آج صدیاں بیت چکی ہیں لیکن رحمت للعالمین کی دعائیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، ان کی دعائیں ساتھ دے رہی ہیں. یاسین صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. واقعہ نعمت اللہ جزائری نے جی ضرور. نعمت اللہ جزائری علامہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک درخت کی جب پوجا کرنے کے لیے کچھ لوگ پڑے تو ایک شخص نے کلاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چلا. راستے میں شیطان آیا تو شیطان نے کہا یار تو یہ درخت کاٹ رہا ہے تو کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہا اس کی لوگ پرستش کرتے ہیں تو لہذا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی پرستش ہی نہ کرے. تو اس نے کہا کہ میں 4 روز آپ کو 4 دینار روزانہ دوں گا اور تیرے یعنی مسلح کے نیچے یا جہاں بھی تو ہے وہاں تجھے 4 دینار روزانہ ملیں گے، یہ کام کے بعد آ جا. تو اس نے چھوڑ دیا اور وہ 4 دینار اسے یا درہم روزانہ ملنے لگے. 4 دن کے بعد جب وہ دینار کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب وہ کلاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے. تو اب شیطان آ گیا اس نے کہا اب تو نہیں کاٹ سکتا کیونکہ پہلے تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب تو اپنی ذاتی غرض کے جیسے آپ نے حضرت علی کا واقعہ سنا. بس وہ ذاتی غصہ جس میں پرسنل، جب وہ پرسنل لڑائی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے جب کر رہے ہو تو پھر آپ کی انٹینشن اور ہے، لیکن جب وہ لڑائی پرسنل ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یاسین صاحب سے بات کرتے ہیں. یاسین کسانہ صاحب یہ بتائیے گا جس سے ہم بات کر رہے تھے بریک میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بہت ڈسٹرب ہوئے، کئی لوگوں کی جاب چلی گئی، کئی لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے. تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سچویشن بنی لاک ڈاؤن میں، اور لاک ڈاؤن کے بعد اب جب لاک ڈاؤن بحال ہوا، لفٹ کر لیا گیا یا اس کو کر لیا جائے گا آنے والے دنوں میں مزید مکمل طور پر لفٹ کر لیا جائے گا جب ہمارے اسکول بھی بحال ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے اپنی اکانومی کو دوبارہ سے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ان کا لاک ڈاؤن کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا، پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا، پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے نا آپس میں جو نا یہ مل کر جو نورا کشتی کھیل رہے ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی اور مہینہ 1.5 مہینہ اسی طرح کسی نہ کسی شکل میں جاری و ساری رکھنا ہے. مطلب ایک طرف خبر آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو اس میں نرمی بڑھتی جائے گی، اگلے دن بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد خبر آ رہی ہے کہ جی نہیں لاک ڈاؤن میں دوبارہ سختی کا اعلان کر دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ
آپ ذرا غور کریں کہ اس معاشرے میں جہاں پر ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم ابھی تو چلے سیاست اس پہ بنتی نہیں کرنی، مجھے بتا دیں کہ دنیا کے کسی ملک میں ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہو کہ جہاں پہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ جس نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے، جس میں آرمی کے بندے بیٹھے ہیں، فلاں فورس بیٹھی ہے، تو اس کے بعد ایک انفارمیشن جو منسٹری ہے وہ اناؤنس کرتی ہے کہ آج کی میٹنگز میں یہ ڈیٹا آیا اور ہم نے یہ اعلان کر دیا اور کل سے یہ نرمی ہوگی، ساتھ ہی اسی دن شام کو ایک جتھا ڈاکٹروں کا بیٹھ جاتا ہے نہ 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 بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے. ایکچوئل تو یہ لوگ جو بھی اقتدار میں آئے ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ان کو روٹس لیول پہ اوپر کاروباری لوگوں کے کیا پرابلم ہے، کس طرح بزنس چلتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. ہم ایک سیکٹر سکول کی بات لے لیتے ہیں، اس میں 15 سے 20 لاکھ جو ہے نا ٹیچر کم از کم پرائیویٹ سیکٹر میں انوالو ہیں. 80 سے 95% بلڈنگ جو ہیں وہ کرائے کی ہیں اسکولوں کی. مارچ ان کا جو تھا وہ داخلہ تھا جس میں سارا سال ان کا وہ اسکول جن کے اخراجات وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کئی پرپوزل جا چکی ہیں کہ ان کو بیچاروں کو کوئی قرض حسنہ دے دو، ان کو کوئی 2-4% کے اوپر انٹرسٹ لگا کے لون دے دو یا انٹرسٹ فری لون دے دو. اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے. اگر وہ کچھ گڑبڑ کریں تو ان کا شناختی کارڈ بلاک کرو، فوری طور پہ ٹیمیں بنا کر خود جاؤ ان تک. دیکھیں نا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا مظلوم کا، آپ نے جا کے ڈور سٹیپ کے اوپر خدمت کرنی ہے، جو کہ مدینے کی ریاست کا جو والی تھا وہ کرتا تھا. یہ جو 100 کارڈ مدینے کی ریاست ہے اس میں لوگوں کو مار دیا گیا ہے. کم از کم 10 سے 20% بزنس جو ہیں وہ فلاپ ہو جائیں گے. لوگ آپ دیکھ لیجئے گا اس لاک ڈاؤن کے بعد تھانہ کچہریوں میں کئی گنا کیسز بڑھ جائیں گے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ ساری کی ساری ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے، وہی ذمہ دار ہوتا ہے. یہ حاکم وقت جو ہے وہ سینس نہیں رکھتا. احسان صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی اشرافیہ جو لاک ڈاؤن کروا رہی ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر اشرافیہ اگر میرے خیال سے آپ عمران خان صاحب کا وہ جو انہوں نے اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اشرافیہ نے میرے سے لاک ڈاؤن کرا لیا، یہ اصل میں وزیر اعظم صاحب جو تھے. چلیں ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا چھوٹا سا وقفہ. رمضان مہربان. اسٹیک برگر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور شیف سعدیہ ذیشان اور اس کے ساتھ ساتھ تحریم مسکان جو ہے وہ انہوں نے اس وقت میں برگر تیار کر لیا ہے. تو سعدیہ برگر تیار ہو چکے ہیں؟ جی ریڈی ہیں بالکل. چلیں یہ پریزنٹیشن سے لگ رہا ہے کہ بڑے مزیدار برگر ہوں گے. جی تو اس کی سرونگ بھی کر دیجیے گا ہمارے گیسٹ کے سامنے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کر دیں. نبیل بھی موجود ہے، میں نبیل سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو ہیلپر ہے ان کے کہ وہ اس وقت جو ہے سامنے جو برگر جو ہے وہ ہمارے گیسٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیں. مسکان، تحریم مسکان، نبیل اور شیف سعدیہ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے لیے مزیدار پکوان جو ہے تیار کرتے ہیں. گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے احسان صاحب لوگوں کے بیہیویئر کے حوالے سے اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور کون سی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا اس کے حوالے سے. بس بدقسمتی سے جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہیں وہ نیشنل یونٹی نہیں پیدا کر سکے اس کرائسس میں، جبکہ کرائسس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو ایک پیج پہ لاتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک وبا سے، ایک کرائسس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے نہیں کیا اور آپ نے دیکھا کہ وفاق کی اور صوبوں کی پالیسی بالکل مختلف رہی. یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں KP کے، پنجاب، بلوچستان، ان کی پالیسی بھی وفاق سے نہیں ملتی رہی. تو یہ جو کنفیوژن کا شکار رہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا، پھر تافتان میں مس مینجمنٹ، اور جو کرونا آیا انٹر کیا وہ انہوں نے ہمارے بارڈروں سے اور ایئرپورٹ سے انٹر کیا، وہاں انہوں نے جو نہیں سنبھالا. تو اس کے بعد یہ بیان دینا کہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کرایا یہ بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن تو جو NDA میں یا جو نیشنل جو ہے وہ سیکیورٹی کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ تو عمران خان صاحب ہی کر رہے تھے. تو لاک ڈاؤن تو انہوں نے خود کرایا اور امپلیمنٹ کیا اور کہہ یہ دیا کہ اشرافیہ نے کرایا، جبکہ تاجر اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو چاہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہ ہو تاکہ کاروبار امپیکٹ نہ کرے. تو یہ بھی بیان جو تھا وہ ایک کنفیوژن کا شکار بیان تھا، جس طرح کہ اوور آل ان کی پالیسی بھی کنفیوژن کا شکار ہے اور ان کی پوری گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن، ان کا گراؤنڈ لیول تک ٹائیگر فورس کو بنانا اور اس کا کیا مقاصد ہیں، یہ سب کنفیوژن کا شکار ہے. اور بدقسمتی سے میں تو یہی پیغام دوں گا کہ یہ کرونا جو ہے یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے گھروں تک
نہ پہنچے یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ حکومت نے تو اپنے ہاتھ اب کھڑے کر دیے، تو یہ اب لوڈ عوام کو ہی لینا پڑے گا. ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اور جتنا احتیاط کر سکتے ہیں وہ کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں یا کھول رہے ہیں تب کر رہے ہیں کہ جب جو کرو ہے وہ فلیٹن ہو رہی ہے، یعنی کہ اب نئے کیسز کم آ رہے ہیں، دن بدن ہر روز جو کیس آ رہے ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے ابھی کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں، ایکسپونینشلی بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ابھی ہمارا کورونا نے پیک کی طرف جانے کا آغاز شروع کیا ہے اور ہم نے لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کر دیا ہے. تو مجھے بڑا خطرہ آگے نظر آ رہا ہے. میں عوام کے اندر خوف و ہراس نہیں پیدا کرنا چاہتا، لیکن احتیاط کی ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہے یہ احتیاط. یہ کورونا وائرس جو ہے یہ بڑھتا ہی صرف ایک وجہ سے ہے کہ جو آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں سے ملتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے. تو کسانہ صاحب، فیصل آباد کے حوالے سے خصوصاً بات کی جائے تو میرے خیال میں کورونا وائرس کو بچانے کے لیے ہمیں احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑے گی. میں اپنے گیسٹ یاسین کسانہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہمیں جوائن کیا، آپ نے بہت شکریہ. ہمارے بڑے سویٹ سے گیسٹ تھے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت دونوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری افطاری بھی تیار ہے اور افطار کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے، تو اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. رمضان مہربان.